الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النكاح من سنتي وفي رواية فمن رغب عن سنتي فليس مني آمنت بالله صدق الله العظيم وقال الله سبحانه وتعالى قل متاع الدنيا قليل وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله سبحانه وتعالى فقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
انتہائی میرے واجب احترام بزرگوں عزیز و دوست، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا احسان فرمایا دن کے اجالے میں اور رات کے اندھیرے میں اپنی محبت کے لیے قیمتی لمحات نصیب فرمایا۔ جس طرح ماشاءاللہ شعاروں کی طرف جھپاٹا مارا ہے، اگر فلسطین فتح کرنے چلے گئے تو راستے میں کوئی برگر برگر مل گیا تو آتے تو ایسا آتے پیچھے نکل جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ وقت تو صرف دعا کا ہے اور میری عادت نہیں میں آپ حضرات کے سامنے وقت ضائع کروں، میں بیمار ہوں، پریشان ہوں، آپ ڈاکٹر بھی نہیں اور معالج بھی نہیں۔ اگر آپ مجھے توڑ کے دیں گے تو نیم حکیم خطرہ جان بھی ہوتا ہے۔ تو کچھ طبیعت ہے، ناسازی ہے، ورنہ فقیر کو جس رات کو 2 بجے بٹھا دو گے تو ہمیشہ ملتا ہی آخری بیان ہے، ورنہ ان 2-4 دنوں میں گردے کا مسئلہ، ایک تو پتھری مسانے میں گردے میں، لیکن پھر بھی وعدے پورے کر رہا ہوں تاکہ اللہ کریم میزبانوں کو اور مہمانوں کو بدگمانی سے محفوظ فرمائے، ہم نیکی کا ذریعہ بنے، گناہ کا ذریعہ نہ بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دنیا کی زندگی دی بہت سی خوبیوں کے ساتھ۔ اللہ نے اسے اچھا کردار بھی عطا فرمایا۔ پانی تو میں یوں پیا دوسرا کربلا سے حاجی آئے سارے ماشاءاللہ بہت نہیں کرتا، پانی تو میرے پاس نہیں۔ اچھا بھائی، اپنی بات ہم اللہ سے مانگ کے کریں گے، آپ کی توجہ میں دنیا کی لذت اور گفتگو کریں، اپنے سے بات کوئی نہیں ہوگی۔ درود شریف پڑھ کے اپنی توجہ دل کی طرف دیکھو بھائی، بات تغیر سننے میری سنو بات، اپنی توجہ دل کی طرف کر دیں اور دل کی توجہ اللہ کی طرف کر دیں، پھر تو اندر کچھ بات آئے گی۔ پیالے کا منہ موتا ہوگا، اور میرے بچوں تمہارا اپنے مدرسے کا جلسہ ہے، تم تو خراب مت کرو، تمہارے اپنے مدرسے کا جلسہ ہے، تمہارے لیے اتنا خرچہ کیا بیٹا، تمہارے لیے اتنا خرچہ کیا میرے بچوں۔ دارالعلوم اسلامیہ کا پروگرام پیر جی سیف الرحمان صاحب اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، بھائی عبد المنان صاحب، تنزیل الرحمان شاہ صاحب اور تمام انتظامیہ حاضر، خصوصاً وہ اساتذہ کرام جنہوں نے شب و روز دن رات تڑپ لگن دعاؤں وفاؤں عطاؤں کے ساتھ محنت کی کہ ہمارے بچوں کے سینوں کو قرآن کا صندوق بنایا۔ اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، ہر شر سے، ہر دکھ سے، ہر پریشانی سے، خواہ مالی ہو یا حالات کی ہو، اللہ محفوظ فرمائے۔ مجھے حضرات مدارس کی نمائندگی کے لیے بلاتے ہیں کہ تاکہ مدرسے کے سلسلے میں کچھ بات ہو۔ جو مدرسے کا چندہ مانگتے ہیں ان کو کہتے ہیں مانگتے کیوں ہیں، جو نہیں مانگتے ان کو کہتے ہیں مانگتے نہیں، ضرورت کوئی نہیں۔ بچہ رو کے دکھائے ماں تبھی تو سینہ آگے کرتی ہے، بیٹا رو کے دکھائے تب باپ بستر سے اٹھ کے بازار جاتا ہے کمانے کے لیے۔ بس فرق یہ ہے کہ ہم نے دنیا کے آگے رونے کے لیے رونا سکھایا، اللہ کے آگے رونا سکھایا۔ اس کی ناکامی کی، امت کی، انسانیت کی سب سے بڑی ناکامی کی وجہ یہ کہ بندہ بندوں کے آگے رونا، جس دن اللہ کے آگے رونا شروع کر دیا اس کے جتنے پینڈنگ میں بگڑے کام ہیں سارے اللہ بنا دیا۔ اب ہم لوگوں کے ہاں جاتے ہیں پروگراموں کے لیے، میں نہ کوئی ولی نہ پیر، یہ جتنے حضرات میرے تعارف کراتے ہیں میں ہوں نہیں، یہ سب میرے بارے میں جھوٹ کہتے ہیں۔ اللہ مجھے ایسا بنا دے، آپ دعا فرمائیں۔ ان کو میرے بارے میں نہیں پتا، اگر پتا ہوتا یہ کبھی بھی مجھے اس قابل یہاں نہ سمجھتا۔ یہ تو اللہ نے پردے ڈالا، یہ میرے اندر کی کیفیت ہے۔ اور باہر کی کیفیت یہ ہے کہ جھوٹی موٹی۔ مولانا ارشاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اکثر ان کے ساتھ پروگرام ہوتے تھے اور فرماتے عبد الحنان پہلے مجھے ٹائم ٹیبل لے لوں تو فقیر اخیر کے اندر میں نمبر لگتا تھا، کہنے میں تھوڑا سا سٹیج پہ بیٹھ کے میاؤں میاؤں کروں، چاؤں میاؤں کروں، اور اللہ اس میاؤں میاؤں کو قبول فرما لیں گے۔ بات تو بڑوں کی تھی، بڑے چلے گئے، بڑے جاتے ہوئے ذمہ داری چھوٹوں کے کندھوں پہ ڈال گئے۔ آپ ہمارے لیے استقامت کی دعا کریں کہ اللہ اس ذمہ داری کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کبھی اس میں حالات آڑے اڑ جاتے ہیں، کبھی مسافہ آڑے اڑ جاتا ہے، کبھی ہماری ڈیمانڈیں آڑے اڑ جاتی ہیں، کبھی ہمارے کھانے پینے کے دسترخوان پر اجڑ جاتے ہیں۔ اللہ کریم ہمارے ان دو بولوں کو قبول فرمائے، جو ہمارے یہ چیزیں جو ہماری کردار کشی کرتی ہیں اور اللہ سے ہمیں دور کر رہی ہیں، یہ اللہ چیزیں ہمارے اندر سے نکال دے گا۔ آپ حضرات کچھ لینے کے لیے آئے،
میں آپ حضرات سے وہ گفتگو کروں جو آپ کے بازار میں ہوئی سارے دن، آپ کی دکانوں پہ سارے دن، آپ کے گھروں میں سارے، وہ فضول ہے۔ جو پریشانیاں آپ نے دکانوں پر، بازاروں میں، گاہکوں سے، گھر کے اندر بیوی سے آپ نے ڈسکس کی، شیئر کی، ان پریشانیوں کے حل کے لیے میں آپ حضرات کی خدمت میں آیا۔ ابھی آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے مجھے اپنے سے 6 فٹ اونچا بٹھایا اور میں بات بھی اونچی کروں اور اونچے کی کروں، بات بھی بڑی کروں اور بات بھی بڑے کی کروں، تب تو اونچے بٹھانے کا مقصد ہے، ورنہ یہی گال ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہوں گے، اللہ نہ کرے قیامت کے دن میں ڈر رہا ہوں کہ آگ کی لگامیں نہ پہنا دی جائے۔ کہاں ہے بیٹا لفافہ، کہاں وہ تیری دسترخوان کے پرہیزی کھانے؟ میرا دین اتنا مہنگا ہو گیا تھا کہ لوگ تیری منتیں کرتے تو ٹائم نہیں دیتا تھا، میرا دین اتنا مہنگا تھا کہ تو اتنی بڑی ڈیمانڈیں کر کے سناتا تھا، ادھر کو نکل، تیرے سے تو میں بعد میں نمٹوں گا، ان سے تو بعد میں نمٹوں گا، جن کو تو سناتا تھا اور پٹری پہ تیرے سے پہلے نمٹوں گا، لے جاؤ فرشتوں، بھر دو اس کو جنت۔ میرے بھائیوں میں ڈرنا، میں حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ کے پاس حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری، اور وہ اللہ کے ولی صوفی محمد دین صاحب گوجرے میں ہیں، انہوں نے حضرت حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حضرت رائے پوری سے بات کی تھی، اور مجھے کہنے لگے مولوی صاحب ہمیں کوئی نصیحت ہی کر دو، آپ اتنے بڑے خطیب ہو، شرمندہ انہوں نے کیا، بڑوں کی بات سمجھنے کی، آج میں سمجھ نہیں آتی نہ اللہ کی نہ اللہ کے رسول کی، نہ باپ، جس دن سمجھ نہ لگ گئے تو ماں نظر آئے گی، باپ بڑا نظر آئے گا، چھوٹا بھی بڑا نظر آئے گا۔ آج ہم سمجھنے کی، اللہ نے سننے کی صلاحیت رکھی، سمجھنے کی صلاحیت اللہ نے سینی۔ وہ کہنے لگے مولوی صاحب کوئی نصیحت فرما دو، میں کہا جی آپ فرماؤ، کہا بس ہر جگہ پیغام دے دو، ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے، دنیا سے جانے کے لیے آئے۔ کتنی بڑی بات کر دی۔ شیخ مکاشفی سوڈان کے خطیب تھے، بہت بڑے اللہ والے، انہوں نے 1 منٹ کا خطبہ دیا، 1 منٹ، اور اس خطبے میں انہوں نے ارشاد فرمایا، 1 منٹ کا، پوری تقریر 1 منٹ میں، ان لوگوں ایک بھوکے کو کھانا کھلا دینا 1000 مسجدیں بنانے سے افضل ہے۔ بات تھوڑی سی ہوتی ہے، اگر وہ اثر کر جائے تو زمین سے اٹھا کر آسمانوں پر پہنچا دیتی ہے۔ صرف ہمیں آپ کی اصلاح کے لیے اللہ نے ذریعہ نہیں بنایا، آپ کے ذریعے سے جو گفتگو کر رہے ہیں اللہ نے وہ ہماری اصلاح کا ذریعہ بنایا۔ میں پچھلے مہینے حرم میں بیٹھا تھا تو مکی سے کے پاس اٹھ کے میں گیا، کافی شفقت فرماتے ہیں، تو میں عشاء کی نماز کے بعد ساتھی لینے کے لیے آگے کچھ بیانات ہوتے تھے، اثر کے بعد کچھ عشاء کے بعد کچھ فجر کے بعد، وہ ساتھی لے حضرت چلیے، تو مجھے کہنے لگا حضرت اگر آپ کے پاس وقت ہو تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی نسل میں سے ایک بزرگ ہے، وہ بیٹھے ہیں، شیخ عبداللہ ناصر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے سن 1939 میں ان کو بیعت کیا۔ اس کو ذرا اس کی حالت پہ چھوڑ دیں، انشاءاللہ یہ میرے بس سے باہر نہیں، اللہ نے چاہا انشاءاللہ اسے میں اچھی طرح رگڑ دوں گا، ایسے پورے کروں گا، اس کو چھوڑ دوں۔ دیکھا میری بس میں کہوں میں اللہ سے مانگ کے میری دائیں بات میں مہربانی نہ کرو، آپ کی مہربانی بس سنو، ورنہ پتہ نہیں گلی سے السلام علیکم کرتے نکل جاؤں گا۔ ہمارے پاس تو ایک بیٹھا ہوگا، ہم نے 1000 کے مجمع جیسی بات کرنی ہے، 10 ہوں گے تب بھی ہم نے اللہ کے لیے کرنی ہے، بندوں کے لیے نہیں کرنی ہے۔ جس دن ہر کام، نماز، روزہ، زکوٰۃ کسی کے ہاتھ پر 8 آنے دھرنا بھی اس میں رضا اللہ کی شامل ہو جائے گی، پھر میرے عزیز و عمل قلیل ہوگا، اجر اللہ کثیر عطا فرمائے گا۔ تو ان کی خدمت میں گئے، حضرت لاہوری، حضرت شیخ زکریا، حضرت حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اور کچھ 3 حضرات وہ نام ذہن سے نکل گئے، سن 1952 میں اجازت دی تھی۔ 23 سال اور 50-73 سال پہلے جس اللہ کے ولی کو اجازت ملی ہو نہیں، جی سب کمزور سی 15 سال کا بچہ یا وہ برابر لگ رہے تھے، سفید چہرہ بھی چمک رہا لگ رہا تھا صدیقی فیض۔ اب جیسے گئے حضرت مولانا عبداللہ صدیقی ہیں، یہ پیر طریقت ہے، رہبر شریعت ہیں، سوشل میڈیا پر ایک ان کا نام ہے، ان کو وہاں سے یوٹیوب کی طرف سے گولڈ بٹن بھی ملا، اتحاد دائی امت کا لقب ملا، سفیر امن کا گورنمنٹ کی طرف سے ملا، بہت ساری باتیں کی۔ اللہ کے بندے پر اتنا سا بھی اثر نہیں ہوا، سنا اور سن کے کہا ہوں گے، ہمیں کیا، بڑی عجیب سی بات تھی، حرم کے اندر بیٹھے ہوئے، بیت اللہ شریف سامنے، کمیاں ساری چیزیں ہیں، بہت اچھا، یہ بتاؤ تمہارا اللہ سے کتنا تعلق ہے؟ میں خاموش، کہنے لگی یہ تعلق تو تم نے دنیا کے گنوائے، اوپر کا تعلق، نیچے کا تعلق تو اتنا، ماں بھی عاشق، بیوی بھی عاشق، بچے بھی عاشق،
حکومت بھی عاشق، عہدے بھی عاشق، پیر بھی عاشق کہ اس جیسا میرا مرید کوئی نہیں، استاد بھی عاشق اس جیسا میرا شاگرد کوئی نہیں۔ اللہ سے کیا تعلق ہے؟ یہ تیری ذات، یہ تیری بات، یہ تیرا علم، یہ تیرا تقوی اوپر کو بھی جا رہا ہے، نیچے کو آ رہا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فقیر دروازے پر آتا، اپنا پٹڑا اٹھاتی دروازے پر، اور اندر سے وہ باہر جو دعا کرتا، بھلا ہو، اللہ اجر دے، اندر سے وہی دعا اس کو ملتی، تجھے ساتھ دی، تجھے بھی اللہ یوں کرے۔ جب وہ دعا دے دے کے تھک جاتا، پھر جو انہوں نے دینا ہوتا فقیر کی طرف پہنچاتی۔ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ بھانجے کہنے لگے میں کیا کرتی ہوں؟ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، خیرات کا بدلہ دعا سے نہیں لینا، دعا کا بدلہ دعا سے دے دو، جو تم نے دیا اس کا بدلہ ہم نے عرش والے رب سے لینا ہے۔ یا تو مسجد کے پنکھے برائے احصال ثواب، مسجد کے بٹنوں کے اوپر برائے احصال ثواب، مسجد کی گھڑیاں برائے احصال ثواب، مسجد کے باتھ روم کے دروازے برائے احصال ثواب، فریج وہ 4 دن چلا خراب ہو گیا چائنا کا، برائے احصال ثواب۔ اللہ اکبر، ابا بھی قبر میں روتا ہوگا، ثواب تو صحیح طریقے سے مجھے پہنچا۔ جو بھی کام کرنا اللہ کے، اللہ راضی ہو گئے ثواب خود بخود مل گیا، اگر اللہ راضی نہیں تو ثواب کہاں ملے گا؟ ہمارے حضرت ناصر الحق بانی صاحب فرماتے ہیں اللہ سے لے کے اللہ کے لیے اللہ کو دیا کرو، اللہ سے لے لیا اللہ کے لیے، کوئی دنیا کی غرض نہ، اور اللہ کے لیے اللہ کو دے دیا، بس اجر سے دیکھنا اللہ کو کیا دیں گے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے، فرمایا جب گھر سے نکلا کرو، دیکھو ابدال ہونے کی تقوی کی علامت کیا، جب گھر سے نکلا کرو تو دونوں جیبیں بھر لیا کرو، پیسے سے نہیں، ٹافیوں سے نہیں، کوئی میٹھی چیز ریوڑی سے نہیں، دونوں میں معافی بھرا کرو۔ چلتے ہوئے تمہارے سے غلطی ہو جاوے تو جلدی سے جیب میں سے معافی نکالو، اور معافی مانگنے میں دیر نہ کیا کرو۔ تمہارا سائیکل، تمہارا موٹر سائیکل، تمہارا ہاتھ کس کو لگا، بھائی معاف کر، میں فوراً معاف کر، اس کے بولنے سے پہلے، اس کی بدگمانی آنے سے پہلے فوراً معاف۔ یہ میں تقریر سنا رہا ہوں، یہ آپ کو سیرت سنا رہا ہوں، تقریر ہے، باقی روح جو میں راگ لپا لگاؤں گا وہ فن ہے، اصل تقریر یہ ہے۔ میں ترنم لگاؤں گا، لوگ کہیں گے ہون مولوی چڑھا پٹری دے، پہلے تھکا ہے، ایسے نہیں، اصل بات یہ ہے، مجھے 15-20 منٹ میں کرنی دیجیے۔ اگر تمہارے سے غلطی ہو جاوے، کسی کے ساتھ اذیت والا معاملہ ہو جائے، میں معاف کر دیجیے، اور کسی سے غلطی ہو جائے ادھر سے معافی مانگنے میں دیر نہ کرو، اس جیب میں سے معافی نکال کر معافی دینے میں دیر نہ کرو، پھر دیکھنا اللہ تمہیں وقت کے ابدال بنائے۔ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، شراہی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ، جتنا جھکیں گے اسی شاخ پہ پھل آئے گا۔ ایسی اوانوں نیا، ایسی بٹوں نیا، اللہ کہتا ہے تیری پھونپا میں نکالوں گا، جب موچڑا پڑے گا نا اسرائیل کا تھاڑ کر کے تپڑ، پھر پانی بھی مانگے گا تجھے دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ حضرات فرمایا کرتے ہیں کوشش کرنا پہلوان سے، عقل مند سے، مال سے بچو نہ بچو، کسی غریب کی آہ سے بچنا، تنگ آمد بجنگ آمد، اس کو اتنا پریشان نہ کرنا کہ وہ تمہارا نام اللہ کے سامنے لے کے رونے لگ جائے، اگر اس کی آنکھ سے آنسو نکل گیا قیمت ادا کرنی مشکل ہو جائے گی۔ آج تزلزل کی طرف، پریشانیوں کی طرف، حالات کی طرف کیوں آ رہے ہیں؟ ہم نے دعائیں لینی چھوڑ دی، بھلے کرنے چھوڑ دی۔ بیٹا باپ کا بھلا نہیں کر رہا، 4 بجے تک اب یہ وہ سارے سوپ وغیرہ کی دکانیں کھلی ہیں، رات ساری رات بیٹھ بے فضول بیٹھا ہے، گاڑیوں کا دھواں اور گاڑیوں کے ٹائروں سے ڈسٹ وہ پھانک رہے، ماں گھر کے اندر تڑپ رہی، جتنی دیر اسے تڑپاوے گا وہ بار بار پوٹی ہے، ٹائم کی ہو گیا، آیا نہیں، اللہ اتنا اللہ تیری اولاد سے تجھے تڑپائے گا۔ کس میں میں ساؤتھ افریقہ یورپی کنٹری میں 14 دن لگا، 36 سے 37 بیان ہوئے۔ ارے بھائی 6 بجے کے بعد وہاں جانور بھی روڈ پہ نظر نہیں آتا، جس نے دنگا مستی کرنی قلم میں کرے، اور جا کے وہاں پتہ کیسے کیا کہتے ہیں وہاں جا کے کرے، گھر باہر نہیں بندہ۔ ہاں عشاء کی نماز ہوتی ہے اس وقت تھی جولائی میں -8 ڈگری تھا، سردی بہت زیادہ تھی، تو 7:15 نماز، مجھے کا حکم ہوتا ہے حضرت 7:30 بیان شروع کریں گے، 15 منٹ عزیز الرحمان شاہ صاحب پڑھیں گے، 7:45 سے 8:30 دعا۔ میرے کہا ہم فقیر آدمی ہے، بیٹھ گئے تو اللہ ہمیں وجود میں کہ بھائی تم اتار نہیں سکتے، اور کرم اللہ کا اللہ ہی اتارے، تو الحمدللہ 11 ساڑھے 11 کبھی 3 گھنٹے کا بیان، کبھی 2.5 گھنٹے کا بیان، اللہ ایسے کرواتے تھے، اور الحمدللہ بہت سے لوگوں نے کلمہ پڑھا، فیملیوں نے کلمہ پڑھا، الحمدللہ اللہ کا احسان ہوا۔ تو وہ ملک میرے عزیزوں میں مولانا سیف الرحمان صاحب وہاں 14 دن رہا،
صرف ایک دو جگہ وہ مجھے کچھ دکھانے کے لیے پنڈا ماڑیا لے کے گئے، جنگل سا تھا وہاں، یا شیر، ہمارے پاس بہت سارے آئے، اور ایک وہ ناچ تھا وہاں حبشیوں کا ناچ کہ مطلب صاحب دیکھیے دیکھے تماشا، وہ جہاز کے اندر مچھلیوں کو بنا رکھا ہے وہاں میں نے کچھ میوزک کی آواز سنی۔ 14 دن میں 2% مسلمان، 98% عیسائی، میں نے سوائے ایک دو جگہ کے کہیں گانے کی آواز نہیں سنی۔ 2 مہینے سے پھر رہا ہوں، سوائے ایک دو جگہ سے کہیں بھی قرآن کی تلاوت کی آواز نہیں سنی۔ بدنصیبی نہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، کہ ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول نہیں ہے۔ صبح جمعہ ہے، کپڑے والے کی دکان بند، جوتے والے کی دکان بند، حمام کھلا ہوا 4 بجے تک، پیسے دے دے کہ میں حضور کی گستاخی کروں گا، نمبر کب آئے گا؟ میں نے کہا 3 بجے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں سوؤں گا نہیں۔ میں 3 رات کے اندھیرے میں، جب میرا نبی رات کو مصلی پہ کھڑا ہو کر امت کے لیے رو رو کر مانگتا تھا، میں اس وقت آ کر تیری دکان پر حضور کی گستاخی کر کے دکھاؤں گا۔ اے میرے پیاروں، یہ ہے کھیتی، گندم کے اندر 2 اتنے بڑے برتن کے اندر 50 من کی گندم میں 2 گولیاں رکھتے ہیں، ایک نیچے ایک اوپر، وہ اتنی سی گولی جو کیڑا مار ہوتی ہے 50 من کی گندم کو بچا لیتی ہے۔ 4 بال داڑھی میں لے جانا، خدا پاک کی قسم قبر میں جسم بھی بچ جائے گا، کفن بھی بچ جائے گا۔ باقی تیری مرضی، میں مفید مشورہ دے کے جا رہا ہوں، اس پر عمل کر لیو، اسے سنبھالیو، اس پر حملہ، کپڑے پھاڑ تیری مرضی، پجامہ پھاڑ تیری مرضی، حضور کی سنت پر انگلی نہ اٹھانا، ورنہ خدا کی قسم آمنہ کا لال نہ منہ دکھائے گا، نہ خدا کا دیدار نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ مفتی محمد حسن صاحب دامت و فیوزم سے جا کے پوچھ لیں کس کا ذکر ہو رہا تھا؟ فرمایا کسی نے اللہ والے نے خواب میں دیکھا۔ اللہ اکبر، اللہ الحمد۔ جنت البقیع، مدینے کے قبرستان سے آسمان سے فرشتے اترے اور قبریں پھاڑی۔ بہت بڑے اللہ والے ہیں، مولی جمال صاحب فرما رہے تھے، حضرت میں نے خود سنا کہ یوں کر کے قبریں پھٹی اور روحوں کو نکال کر پھینک دیا، اور کچھ روحیں اٹھا کے لائے پھینک دیا۔ کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا تابعدار ہے، کہیں بھی مر جائے اس کی روح کو مدینہ شریف میں لے جایا جاتا ہے۔ جو حضور کا گستاخ ہے، اس کی روح کو، اس کے جسم کو نکال کے مدینے سے باہر پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ نظام آپ کے میرے ہاتھ میں ہے۔ میں طلاق دے دوں میری مرضی، میں بیٹی کا بیٹا بنا دوں میری مرضی، میں جس کا کاروبار تباہ کر دوں میری مرضی۔ زمین کے اوپر کا نظام وقتی طور پہ تیرے پاس ہے، اور زمین کے نیچے کا جو نظام قیامت کی صبح تک کا وہ اللہ کے پاس ہے۔ اس نظام کو تیرے سپرد کر دیا، کھیت کھا، مٹی کھا، لیکن ہر جگہ جس طرح ماں طوطے کی طرح اپنے بچے کو رٹاتی، کپڑے گندے نہیں کرنے، یہ رومال یہاں نوزی آئی تو ہاتھ سے صاف نہیں کرنی، بیٹے جوتا پانی میں نہیں لے کے جانا، یہ ماں طوطے کی طرح 23 سال آمنہ کا لال سمجھا گئی ہے۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ شراب کے بارے میں، نشے کے بارے میں، جوئے کے بارے میں سید الاولین والآخرین مذمت کر کے گئے، لیکن ورلڈ کپ ابھی چل رہا ہے، ایمانداری سے بتاؤ کتنوں کے مکان داؤ پہ لگ گئے، کتنی بیٹیوں کی جھیز بک گئے، کتنی ماؤں کی چوڑیاں اتر گئی، کتنی بہویں میرے عزیزو اللہ اکبر اپنے باپ کی قیمتی طلائی زیورات سے محروم ہو گئی۔ مولانا صاحب، پیر صاحب صاحب، اللہ اکبر، تنزیل شاہ صاحب، اللہ کی قسم امیر تو امیر کی بات ہے، وہ تو ایک دن کے اندر کما لے گا۔ غریب نے بھی اپنی ریڑھی داؤں پہ لگا دی۔ گلی کے اندر بچہ 1.5 لیٹر کی کوک کی بوتل لے کے آ رہا ہے، میں نے کہا بیٹے تیری اتنی جان نہیں، یہ کوک کی بوتل کیوں اٹھا کے لایا؟ تیرا گھر میں ابا کوئی نہیں، تیری گھر میں اماں کوئی نہیں، یہ بوتل کیوں اٹھا کے لایا؟ میں نے کہا مولوی صاحب آپ کو نہیں پتا، سری لنکا پاکستان سے ہار گیا، ہم چھوٹے چھوٹے بچوں نے 10-10 روپے جمع کر کے 1.5 لیٹر بوتل کی شرط لگائی تھی، میں بوتل جیت کے آیا، اماں کہہ رہی ادھر ٹھنڈی لے کے آنی سی، فلانی دکان تو لے کے آنی سی۔ خدا پاک کی قسم جب ایسی بے حیائی بچے کے ہاتھ میں دیکھے، ماں ایک بوچھڑا منہ پر مارے اور پیار سے سمجھاوے اور اس بوتل کا ڈھکنا کھول کے نالی میں بہا دے۔ اگر ماں نے بھی چسکیاں لگا کے پینی شروع کر دیا، آج کوک کی بوتل لے کے آیا، کل یہی بچہ جوان ہو کر جب شراب ہاتھ میں لے کے آئے گا، بڑوں بڑوں کی غیرت کا جنازہ نکال کے رکھ دے گا۔ روکو اپنے بچوں کو۔ آج ہماری نسل بیکار ہے، باپ خود کہہ رہا ہے جس کا نطفہ ہے، ماں خود کہہ رہی ہے جو 9 مہینے کوک میں اٹھا کے پھری،
تو تے جانوروں کی شکل بنا رکھ، میرے سامنے نہ آیا کر، جب تمہیں میرے سامنے آتا ہے میرا خون کھولنے لگ جاتا ہے. یہ وہ ماں کہہ رہی ہے جس نے اس کے لیے ڈاکٹر نے کہا تھا گھر سے قدم باہر نہیں نکالنا، ڈاکٹر نے کہا تھا ٹھنڈا نہیں پینا، گرم نہیں پینا، وزن نہیں اٹھانا، بیوی کو نقصان ہو جائے گا. یہ ماں کہہ رہی تو میرے سامنے نہ آیا کر، میری زندگی دی تو مکا دیتی ہے. پیو کہ اندر دبا جا دکان تے نہ آیا کر، میں جدو کہہ رہا ہوں کمرے میں نظر نہ آیا کر. یہ باپ وہ کہہ رہا ہے جو مولوی صاحب عیسیٰ الرحمان صاحب سے کہہ رہا تھا حضرت جی 8 سال ہو گئے میرے اولاد کوئی نہیں، مجھے وظیفہ بتا دو. مسجد کے کونے کے اندر بیٹھ کے مؤذن صاحب سے کہتا تھا مولوی صاحب تسی جاؤ چابی میں دے تالا میں دے جاؤ، میں انشاءاللہ لا کے چلا جاؤں گا، کھڑکیاں دروازے میں بند کر چلا جاؤں گا. 20 سال کے بعد وہی ابا کونے میں بیٹھ کے ہچکیوں کے ساتھ رو رہا ہے. مؤذن دوڑا بے ہوش نہ ہو جائے پانی لے کے آ رہا ہے کہ بابا جی کیا بات ہے؟ کہ مؤذن صاحب تیری بھی بال سفید ہو گئے، میرے بھی بال سفید ہو گئے. جس بچے کے لیے یہاں میں رو رو کے سجدے کرتا تھا آج میں رو رو کے کہہ رہا ہوں اللہ یا مجھے اٹھا لے یا میرے بچے کو اٹھا لے. مولوی صاحب مجھے کیا پتا تھا کہ میری زندگی کا نصور بن جائے گا، میں کبھی ہاتھ اٹھا کے اللہ کے دربار میں اسے نہ مانگتا. یہ کیفیت ہے اس وقت گھر کی، جہاں میں ماں باپ کی تعظیم کی مجمع کے اندر بات کرتا ہوں. خدا پاک کی قسم مجھے دنیا کہتی مولوی روتا کیوں ہے؟ اللہ کی قسم اس آنسو کی برکت سے اللہ نے کتنے بے ہدایتوں کو ہدایت یافتہ بنا دیا. کارگزاری میرے پاس آتی ہے اللہ کی قسم، مجھے نہیں پتا سہیوال ہو چیتاوت نہیں ہو، مجھے نہیں پتا کاڑا ہو حافظ آباد ہو، مجھے نہیں پتا انگلینڈ ہو، کہاں سے میں نے وہ ملکوں کے نام سنے کوئی نہیں. اللہ اکبر. مزے کی بات بتاؤں، میں طواف کر کے رات نیچے سے میں اوپر ویل چیئر سے نیچے کی طرف جا رہا تھا، ایک بڑا سوٹڈ بوٹڈ کے اندر پینٹ شرٹ اور گلے میں اس نے یوں اور اس کی جیب اللہ اکبر سے میں کہنا بھائی ہم اس کی لالچ نہیں. کہنے مولا میں کلیم شیخ ہوں، میں بیلجیم کا رہنے والا ہوں. مولا قسم اٹھا کے اللہ کے گھر کے سامنے کھڑا ہوں، مولا مجھے پتہ ہی نہیں میرے بینکوں میں کتنا پیسہ ہے، مولا میرے بچوں کا اتنا پیسہ پتہ نہیں کہاں کا اکاؤنٹ ہے. میں نے کہا کہنے لگا پتہ میں یہاں کیوں آیا؟ مولا میں آپ کو صرف شکل سے جانتا ہوں، نہ عقلوں پتہ، نہ مجھے دارو پتہ کون سے خاندان سے ہے. یہ باوضو بیٹھا ہوں دارالعلوم اسلامیہ کے اندر بات کر رہا ہوں، رات تہجد کا وقت ہے. کہنے لگے مولا صرف 3-4 مہینے میں کوئی کام کر رہا تھا، آپ کا کلپ آیا آپ نے رو کے دکھایا، میں نے ذرا اس کے 2 منٹ کے لیے آپ کا بیان سن لیا. مولا 4 مہینے سے میں آپ کے بیان سن رہا ہوں، داڑھی میں نہیں رکھی، نماز کا پابند میں نہیں ہوا، لیکن مولا میں نے اتنا تہیہ کر لیا کہ اب میں بیلجیم میں نہیں رہوں گا، یا مکے میں رہوں گا یا مدینہ شریف میں رہوں گا. مولوی صاحب اب مجھے گناہوں والی زندگی سے نفرت آنے لگی. مولانا اس رونے کو نہ چھوڑنا، مولانا جب تو آنکھ سے آنسو نکالتا ہے بڑے بڑے گناہوں کو توبہ، گناہگاروں کو توبہ کرنے پر مجبور کر دیتا ہے. کلی میرے عزیزو مولوی محمد جمیل صاحب رحمت اللہ علیہ جو رائے مسجد کے امام تھے، ان کے بیٹے میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے مفتی کلیم صاحب، ادھر پیر حسن ناصری صاحب بیٹھے ہوئے تھے. 2 نوجوان آئے، دونوں میرا ہاتھ پکڑ کے رونے لگے کہ مولا زندگی کی خواہش تھی، اللہ سے جھولی پھیلا پھیلا کے مانگتے تھے اللہ زندگی میں ایک مرتبہ عبدالحنان سے ملا دے. مولوی صاحب میں آپ کے پیر دبانا چاہتا ہوں. میں نے کہا واہ عبدالحنان، اگر اللہ اکبر خدا کا کرم نہ ہوتا، ماں باپ کی دعا نہ لیتا، استاد کا پیار نہ ہوتا، اللہ کی قسم تجھے مسجد اور مدرسہ کا فیض نہ ملتا، آج تو لوگوں کی جوتیاں پالش کرتا ہوتا. یہ کتنا بڑا فضل ہے. اللہ اکبر. تو چوں میوں کرتا ہے، تو میوں میوں کرتا ہے، اللہ قبول فرما کر اچھے اچھوں کو قدموں کے اندر بٹھا دیتا. 3 ہستیوں کی دعاؤں نے خدا کی قسم مجھے اٹھا کے رکھ دیا. ایک میرے باپ کی فکر تھی، سن 1981-82 میں ابا کا انتقال ہوا. آج دیکھ لو 2023 ہو گیا میرے عزیزوں، 41 سال ہو گئے. ہم نے تو دیکھا بھی باپ کو صحیح کوئی نہیں تھا. ماں تھی، 9 بہن بھائیوں کو اللہ اکبر پتہ نہیں اس نے کیسے پالا. اللہ اکبر. کسی کو ورک شاپ میں نہ لگایا، کسی کو میرے عزیزوں دودھ والی دکان پہ نہ لگایا، کسی کو ہوٹل والی دکان پہ نہ لگایا. ہم غریب سے متوسط سے خاندان کے لوگ تھے. میری اماں کہتی ہے آدھا کلو دودھ میں کلو پانی ڈال کے گزارا کیا کرتی تھی. تمہاری اسپت کی چپلی ٹوٹا کرتی تھی. میرے پاس 54 پیسے موچی کو دینے کے لیے نہیں ہوتے تھے، میں خود ہی سوئی دھاگے سے گانٹ لیتی تھی. مجھے کیا پتا اللہ ہبت اللہ کے خاندان کو اتنا رنگ لگائے گا. ایک قدم پاکستان کے اندر ہوتا ہے، دوسرا مکے میں ہوتا ہے، تیسرا مدینے کے اندر ہوتا ہے. اللہ اکبر. ہم تو سائیکل کے قابل نہیں تھے، اللہ نے جہازوں میں اٹھا کے ہمیں پھرا دیا. یہ فکر تھی باپ کی. دعائیں ماں کی تھی، توجہ استاد محترم کی تھی، فیض پیر کا تھا. خدا پاک کی قسم ان 4 حالوں کے اندر اللہ نے گلدستہ سا بنا دیا. ہم کس قابل ہیں لوگ ہمارے ہاتھ چومتے ہیں.
جب دنیا میں کہتی ہے پیر طریقت اندر جھانک کے دیکھتے ہیں اللہ اس القاب پہ پکڑ نہ لینا الہ العالمین، اگر اس پر پکڑ ہو گئی تو تھا کوئی نہیں، تو نے جھوٹا لوگوں کو کیوں کہا تھا؟ اچھے اچھوں کی دھلائی ہو جائے گی، اچھے اچھوں کی غیرت کے جنازے نکل جائیں گے۔ میرے پیاروں میں تمہیں مشورہ دے کے جا رہا ہوں، یہ دنیا کی زندگی رب چاہی گزار لو، آخرت کی زندگی اپنی مرضی سے گزارنا۔ آج میرے عزیزو ایک لڑکی جو تجھے موبائل میں پسند آ گئی، تجھے رکشے میں پسند آ گئی، تجھے کالج میں پسند آ گئی، اللہ کی محبت پر قربان کر دے، اللہ وہ حوریں عطا فرمائے گا جن حوروں کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ سبحان اللہ۔ موبائل کے اندر کسی کی بیٹی کی تصویر آئے، کالج جاتے ہیں یونیورسٹی میں آئے، اللہ تھوڑا سا دل کو سمجھا لیا کر اتق اللہ، اس آنکھ سے تو نے اللہ کا گھر دیکھنا ہے، رسول اللہ کا روزہ دیکھنا ہے، اس آنکھ سے تو نے حضور کا دیدار کرنا ہے، اللہ کا دیدار کرنا ہے۔ خدا پاک کی قسم جن آنکھ نے غیروں کے دیدار کر لیے، اللہ اور اس کے رسول کے دیدار سے وہ آنکھ محروم کر دی گئی ہے۔ اپنے لباس پہ میرے چاند غور کیا کر، یہ میرا لباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی مخالفت تو نہیں کر رہا۔ یہ مدینے والی زندگی یہ میڈ ان تھائی لینڈ ہے، میڈ ان چائنا ہے، میڈ ان انگلینڈ ہے، میڈ ان لندن کی میرے عزیزو، میرے سوغاتے پہننے والوں، کبھی میڈ ان مدینہ بھی تو پسند کیا کرو۔ پیر جی میڈ ان مدینہ کب پسند آئے؟ جب ککھ نہ بچا، بساکھیاں لے کے چلنے لگے، لاٹھیاں ہاتھوں میں لے کے چلنے لگے۔ اب کہہ رہے مدینے دا رومال لے کے دیا جائے، اب کہہ رہے عبداللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، مدینے کا سرما لا کے دینا۔ اب کہتے میں نے کچھ اور کوئی نہیں چاہیے، میں نے مدینے دی کھجورا لے آ دیں۔ اور کہنا کچھ نہیں چاہیے، میں نے مکے دا خالص زمزم لے آ دیں۔ اب کہنا نا میں نے لال رومال ہے، چٹا رومال لے کے دے جو مدینے سے آیا۔ 70 سال مدینے والے کی مخالفت کرتا رہا، اب تجھے مدینے والے کے رومال کے اوپر پیار آیا۔ کتنا بہمت ہے، اپنے آپ کو سمجھ لیا، اور کتنا بہمت ہے آمنہ کے لال کو تو نے سمجھ لیا۔ خدا پاک کی قسم چائنا کے اندر وہ رومال بنے اور مدینے کی ہوا سے ٹکرائے، وہ تجھے اللہ لگتا ہے جس کو اللہ نے پوچھ پوچھ کے بنایا۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ کبھی اللہ فرما رہے لا تحرک بِهِ لِسَانَكَ، کبھی أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، کبھی فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کبھی فرمایا لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد۔ ان القاب کے ساتھ بنایا۔ ادائیں بتا تیری کیسے بناؤ، تیری عائشہ کو کیسا بناؤ، تیرے حسین کو کیسا بناؤ، تیری فاطمہ کو کیسا بناؤ، تیرے علی کو کیسا بناؤ، تیرے مکے کو کیسا بناؤ، تیرے مدینے کو کیسا بناؤ۔ خدا پاک کی قسم ہے، اولاد میں دیکھو پیار ملے گا، ماں میں دیکھو پیار ملے گا، باپ میں دیکھو پیار ملے گا، میرے عزیز اور رشتہ داروں میں دیکھو پیار ملے گا، لیکن ایسا تمہیں ایک محسن انسانیت دکھاؤں، ماں باپ کا پیار ایک طرف، آمنہ کے لال کا پیار امت کے ساتھ زیادہ ہے۔ شاگرد استاد کا تعلق ہوگا لیکن آمنہ کے لال کا امت کے ساتھ زیادہ تعلق ہے۔ یہ اجتماعات ہے نقشبندی سلسلے کے۔ پچھلا جمعہ پیر محل میں تھا، اس سے پچھلا میرا چوک قریشی میں خواجہ پیر عبدالخبیر آزاد صاحب کے نانا جان کے میرا عزیز و سالانہ وہاں اجتماع تھا۔ اس سے پہلا امداد العلوم میں پیر عبدالکریم ندیم صاحب کے ہاں تھا۔ دو پاکستان کے اندر اسٹیج ایسے ہیں جہاں عبدالحنان بھی تو کیا بڑے سے بڑا تقریر کرتا گھبراتا ہے۔ ایک خانپور کا اسٹیج، ایک دینپور کا اسٹیج، اکابرین کا مجمع ہوتا ہے، شوق کا مجمع ہوتا ہے، بات کرتے ڈر لگتا ہے۔ جمعے کے بعد تھا میرا بیان، پچھلے سے پچھلے جمعے، اس سے پچھلے جمعے میں نے کہا مولانا ایک حدیث میرے پڑھی لیکن تحقیق کوئی نہیں، میں آپ کو مجمع میں سناتا ہوں، اگر ہے نہیں تو اصلاح کر دیجئے گا، اگر ہے تو تائید کر دیجئے گا، آپ محقق الحسن ہیں۔ کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قبر مبارک میں اتارا گیا، جس صحابی نے حضور کو قبر میں اتارا تھا، آپ نے چہرہ مبارک دیکھا رحمت دو عالم کا، تو آپ کے لب جنبش کھا رہے تھے، آپ کے لب ہل رہے تھے، آپ کے ہونٹوں میں حرکت آ رہی تھی، تو صحابی نے یوں کر کے کان لگایا تو رحمت عالم کے ہونٹوں سے آواز آئی اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی، اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے، میری امت کی مغفرت فرما دے۔ مولانا اللہ اکبر۔ جب میں یوں منہ کیا میں نے کہا مولانا صحیح ہے، تو مولانا یوں کپڑے میں منہ دے کے ہجکوں کے ساتھ رو رہے تھے اور ان کی کیفیت نے سارے مجمع کو رلا دیا۔ فرمانے لگے میں بتاتا ہوں حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا تھی۔ جب رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قبر مبارک میں اتارا گیا تو آپ کے چہرے انور پہ چادر تھی اور ہونٹوں کی جگہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر ایسے ہل رہی تھی۔ صحابی نے چہرے سے کپڑا ہٹایا، اس وقت حضور کے ہونٹوں سے آواز آ رہی ہے اللہ میں محمد جا رہا ہوں، امت تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں، اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ اندازہ لگاؤ دارالعلوم اسلامیہ میں آنے والوں، آمنہ کی گود میں آئے امت کا غم لے کے آ رہا ہے، حلیمہ کے ویڑے میں جائے امت کا غم لے کے جا رہا ہے، شیمہ کی گودی میں امت کا غم، بکریاں چراتے وہ امت کا غم لے کے جا رہا ہے، اماں کا جنازہ دیکھتے امت کا غم لے کے جا رہا ہے، دادا جدا ہوا دادے کا غم کم امت کا غم زیادہ، چاچے کے ٹکڑے ہوئے
کانٹے کے ٹکڑے کا غم کم، امت کا غم زیادہ۔ میرے عزیزوں، خدیجہ کا جنازہ اٹھا، امت کا غم۔ میرا آج پر جا رہے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے امت کا غم کرنے۔ اور میرے عزیزوں، مزاروں میں، غاروں میں، وفاؤں میں، اداؤں میں، شیخ ابی طالب کی گھاٹی میں اتنی مار پڑ رہی ہے، بس طائف کی گلیوں کے اندر کے لبوں سے بھی خون آ رہا ہے، وہاں بھی امت کا غم لے کے آ رہا ہے۔ اتنا مجھے کوئی محسن دکھاؤ، اتنا مجھے مشفق دکھاؤ، اتنا مجھے پیار کرنے والے دکھاؤ جو روز انور میں قبر میں لیٹ کے بھی امت کا غم امت کو دکھا رہا ہے۔ یہ تسبیح کے جانے پر میرے عزیزوں، اگر میرے پیر نے کہہ دیا، اگر میرے مرکز سے کہہ دیا 100 دفعہ صبح 2 دفعہ شام، لیکن میرے عزیزوں کیا کبھی مجھے احساس ہوا؟ لوگ تسبیح ہاتھ میں پکڑتے کہتے ڈرامے کرتے ہیں، نہیں تسبیح ہر وقت اپنے ہاتھ میں رکھا کرو۔ یہ بظاہر میرے عزیزوں بار ٹوپی بیچنے والا بیٹھا ہے، اس سے بھی خرید لو، خدا اس کی روزی میں برکت عطا فرمائے۔ گاڑی ہمیشہ اونچی دکان پہ رکتی ہے، ریڈی والوں کو کراس نہ کیا کرو، کیا پتہ 1 درجن کیلے خرید کے لے جاؤ، وہ 100 روپے کے اندر غریب کے گھر کا چولہا جل جائے، بچوں کے پیٹ میں روٹی ہے، خدا کی قسم ہاتھ نہ اٹھے، ڈکار مارے، خدا خریدنے والے سے راضی ہو جائے۔ یہ کام بھی کرو، احساس پیدا کرو، یہ امت لینے کے لیے نہیں آئی تھی، یہ امت نے تو اپنی غیرت کے جنازے نکال دیے، یہ تو امت دینے کے لیے آئی تھی۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا حکم کرتی ہے، برائی سے منع کرتی ہے، وتؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لے کے آئی۔ حیا ہمارے پاس، غیرت ہمارے پاس، اچھی سوچ ہمارے پاس، قرآن ہمارے پاس، نظام ہمارے پاس، نبی ہمارے پاس، شریعت ہمارے پاس، غیرت ہمارے پاس، ماں بیٹی کا کنسپٹ ہمارے پاس، عورت کا نظریہ ہمارے پاس ہے، بھائی کی قدر ہمارے پاس، اخلاق ہمارے پاس، صداقت، ریاضت، عدالت، سچائی ہمارے پاس، خوف خدا ہمارے پاس۔ کوئی ایک چیز تو بتاؤ، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین مکمل، اللہ اکبر، نعمت مکمل اور دین اسلام کو پسند کر لیا گیا۔ اب بھی ان کی گودوں کے اندر، اب بھی ان کی گودوں کے اندر، اب بھی ان کے آگے جھکتے ہو جن کے دسترخوان پہ روزانہ شراب نہ ہو، ناشتے میں کھانے میں ان کا دسترخوان نہیں سجتا، اب بھی ان کی اندھی تقلید کرتے ہو جن کے کتے گلی کے اندر یا ایک جگہ باندھے وہ بھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیسے ختم کیا جائے، ان کی تقلید کرتے ہو جن کے دسترخوانوں پر اوپر بیٹھ کر میرے عزیزوں کھانا کھانے سے پہلے، چوہے بلے کھانے سے پہلے یہ سوچا جاتا ہے کہ اس گھر کے اندر میں فوجی جمال پیدا کروں گا جو مسلمانوں پہ حملہ کرے گا، بیت المقدس میں بیت اللہ پہ حملہ کرے گا، خدا غیرت دے دے طیب اردگان جیسی۔ اللہ اکبر فرما رہے تھے، او لوگو مصر بچا لو، بیت المقدس بچا لو، اگر یہ تمہارے ہاتھ سے نکل گیا تو بیت اللہ مدینہ شریف بھی تمہارے ہاتھ سے نکل جائے۔ لیکن ہم نے تو میرے عزیزوں احتجاج کیا، آج یہ امت ترقی کیوں نہیں کر رہی؟ 2 وجہ بتا کے جاؤں گا اور آپ انشاءاللہ اس میں سوچنے پہ مجبور ہو جاؤ گے۔ وہ 2 وجہ کیا کہ امت ترقی نہیں کر رہی؟ ایک ہم فرقوں میں بٹ گئے، ایک قومیت کے اندر بٹ گئے۔ اللہ اکبر، آج اہل حدیث یوتھ فوج کا آج جلوس نکلے گا، آج دیوبندیوں کی طرف سے نکلے گا، آج مجاہدین کی طرف سے ریلی نکلے گی، آج بریلیوں کی اتحاد کی طرف سے۔ خدا پاک کی قسم کٹ رہے ہیں، 900 جوان ایک ایک دن میں شہید ہو گئے۔ وہ ڈاکٹر ہانیہ، وہ خبر جھوٹی تھی یا صحیح تھی؟ جب قرآن پاک کی بے حرمتی ہوئی، اس نے کہا تھا میں 40,000 جوان ایسے پیدا کروں گا جو قرآن کے وارث ہے، وہ بھی دھرتی سے چلا گیا۔ ایک ایک گھر کے اندر 9 جنازے اٹھ گئے۔ رب العالمین کی قسم ہے، ایک حاملہ عورت شہید ہو گئی، اس کے پیٹ سے بچہ نکل آیا، اس بچے کا باپ وہی اٹھا کے پھر رہا تھا، مسلمانوں دیکھو ہمارا یہ حال ہو گیا، تمہیں غیرت کب آئے گی؟ خدا پاک کی قسم اتنا ظلم زمین کے اوپر نہ کر۔ ایک مچھلی بیچنے والا میرے عزیزو، ایک مزدور مزدوری کر کے اپنے گھر جا رہا تھا، ہاتھ میں اس کے مچھلی تھی جو بچوں کی شام کی روٹی کا ذریعہ تھا، اتنی خرید سکا نہ اس کے پاس میرے عزیزو، اللہ اکبر، 2,000 کلو کی خریدنے کی طاقت تھی۔ جو لے کے گیا راستے میں ایک اوباش جوان مل گیا، اس نے موٹر سائیکل ٹھڈوں میں مارا، رکھ، کہاں جا رہا ہے؟ کہا گھر، حلال کی روزی کما کے لائے، بچوں کے لیے کہ دے دے۔ انہوں نے کہا یار تجھے کہیں نہ کہیں سے گزارا ہو جائے گا، میری جمع پونجی آج کے دن کی یہ ہے۔ مارا تھپڑ، وہ تھیلا ہی چھین کے لے گیا، گھر گیا، اللہ بیوی سے کہنے لگا آج ایسی پکا کہ انگلی چاٹتے رہ جاؤں، شکار ہاتھ آیا ہے۔ یہ جس نے اپنے بچوں کے لے کے جانا تھا واپس چلا گیا کہ یا اللہ میرے بچوں کو میٹھی نیند سلا دے، باپ بچوں کا جا کے بھوکے حالت کے اندر چہرہ نہیں دیکھ سکتا۔ ناشتہ رات کا کھانا اس نے کیا، یہ غریب کے بچے رات کو بھوکے سوئے، اس کا غیبی نظام حرکت کے اندر آ گیا۔ اللہ، صبح اٹھا تو یہاں خارج ہے،
صبح اٹھا تو یہاں درد ہے، رات مچھی کھائی تھی، دودھ پیا تھا، فلانا کیا تھا، چلو میڈیسن لینے کے لیے چلیں، ڈاکٹر کے پاس چلیں، 2-4 دن میں دوائی لائی، فرق نہ پڑا، پورا ہاتھ پیلا ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا زہر پھیل گیا، ہاتھ کٹانا پڑے گا ورنہ بازو متاثر ہو جائے گی۔ جس ہاتھ سے تھیلا چھینا تھا خدا نے وہ ہاتھ ہی نہ رہنے دیا، چند دن کے بعد بازو میں پھیل گیا، پورا بازو کٹایا، دوسرے ہاتھ میں آ گیا، تیسرے بازو میں آ گیا، بازو تک آ گیا۔ جب دونوں کندھوں تک بازو کٹ گئے، گلا پیلا ہو گیا، ایک دن رو کے بیوی سے کہنے لگا اللہ اکبر، لگتا ہے پورا جسم کٹانا پڑے گا۔ ڈاکٹر بتاتا بھی نہیں، جب چاہو جسم کے ٹوٹے کر کے بھیج دیتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا، ڈاکٹر صاحب پہلے ہاتھ کاٹے، انگلیاں کاٹی، بازو کاٹ دیا، اب بچہ کوئی اب گردن میں کیا گلے پہ چھری چلائے گا؟ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے بتا میں کیا کروں، اس کے علاوہ حل کوئی نہیں۔ کہ ڈاکٹر صاحب مجھے مرض بتا کیا؟ یوں نہیں فرمایا کسی جانور نے کاٹا، یوں نہیں فرمایا کوئی زہریلی چیز معدے میں چلی گئی، باپ پکڑ کے اندر پرائیویٹ روم میں لے گیا۔ اللہ اکبر، کہنے لگا بتا سچی بات بتاؤ، میں تیری تشخیص کر چکا ہوں، تجھے کوئی بیماری نہیں، تجھے کسی غریب کی مظلوم کی بد دعا لگ چکی ہے۔ اللہ اکبر، جا اس سے معافی مانگ لے ورنہ جسم کا ککھ بھی نہ بچے گا۔ الٹے پیر ہسپتال سے کلینک سے دوڑا، سیدھا اسی چوک میں چلا گیا، جا کے کہنے لگا دعائی ہے دعائی۔ اما کیا ہوا؟ کہ یہاں 4 دن پہلے، کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک بندے سے تھیلا چھینا تھا، کہ وہ روتا ہوا واپس چلا گیا۔ اللہ اکبر، شام کو پھر یہاں سے گزرے گا، انتظار کرتا رہا، شام کو وہی میرا عزیز و غریب گزرا، اس کو دیکھ کے اللہ اکبر وہ چپکے سے چلا گیا، کہ مجھے پہچانتے ہو؟ کہ بھئی غریب آدمی، میرا امیروں سے کیا واسطہ ہے، میں تو غریب ہوں۔ کہ مجھے پہچانتے ہو؟ کہ نہیں۔ کہ میں وہی ہوں، اللہ اکبر، جو تیرے سے مچھلی چھین کے گیا تھا۔ کہنے لگا تیرا بھلا ہو، اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا خدا کے واسطے میں تیرا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا، جن ہاتھوں سے مچھلی چھینی تھی خدا نے وہ ہاتھ ہی نہ رہنے دیے، بتا تو نے کیا بد دعا دی تھی؟ کہ بھائی میں نے تو کوئی بد دعا نہیں دی تھی۔ کہ بس بتا تو صحیح، کہ جب تو مچھلی چھین کے گیا میرے کانوں میں میرے بچوں کی بھوک کی وجہ سے رونے کی آواز آئی، میں نے آسمان کی طرف دیکھا، بس میں نے تو اتنا کہا تھا اللہ میں تو بے بس ہوں، تو تو بے بس کوئی نہیں، اللہ میں تو مجبور ہوں، تو تو مجبور کوئی نہیں۔ کہ دیکھ غیبی نظام حرکت کے اندر آیا، تیرے بچوں کو سوکھی ملی یا گیلی ملی، تیرے بچوں کا گزارا ہو گیا، میرا تو خود ہی بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ اللہ والے فرمایا کرتے تھے کسی کو تنگ نہ کرنا، جب وہ اللہ کے سامنے بیٹھ کے روئے گا تو اس کی مدد کے لیے اللہ خود میدان کے اندر آ جائے گا۔ خدا نے مارکیٹ کا مالک بنایا، اللہ نے ریڈیو کا مالک بنایا، اللہ نے بڑے بڑے پلازوں کا مالک بنایا۔ کوئی چھوٹا سا چھابری فروش تیری دکان کے سائے میں بیٹھے گرمی کے اندر، اسے سایہ نہ چھیننا۔ اگر وہ تیری دکان پہ پانی پینے آوے، چاچا جی پانی پی لینا، انکار نہ کرنا بلکہ اپنے گلاس میں پلانا۔ خدا پاک کی قسم سارے مسجد کے قرآن میرے سر پہ رکھ دو، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں لوگوں جھوٹے سے بیماری نہیں لگتی، اگر جھوٹوں سے بیماری لگتی میرا محمد 70 صحابہ کا جھوٹا نہ پیتا۔ جاؤ ڈاکٹروں کو کہو خدا کا خوف کرو، ماں کے جھوٹے میں بھی کوئی بیماری ہوتی ہے، اگر ماں کے جھوٹے میں بیماری ہوتی تو 2 سال دودھ پیا میں تو فالج کے مر میں چلا جاتا، میں تو بیمار تھا، اللہ اکبر، ڈبے کا دودھ پیتا تھا، اس وقت تو ڈاکٹر نہیں کہتی تھی ماں اپنا دودھ پلایا کہ بچہ صحت مند ہو جائے گا۔ آج اللہ اکبر ماں کھانسی کرتی ہے، پوتا پاس نہیں آتا، اماں رو کے دکھاتی ہے، دوترا پاس نہیں آتا، باپ کے ہاتھ میں محل لگ جائے بیٹا پاس نہیں آتا۔ نہ میرے بچوں اللہ اکبر، نوجوان نسل بیٹھی ہے سائیوال کے غیور مسلمانوں، اللہ اکبر، 2 کام زندگی کے اندر نہ کرنا، ایک اپنی مرضی ماں باپ کے آگے نہ چلانا، ایک ماں باپ کو گھور کے نہ دکھانا۔ اگر انہوں نے خدا کے سامنے رو کے دکھا دیا تجھے تو ماں باپ کا حیا نہیں آتا، اللہ ان کے چٹے بالوں کا بڑا حیا کرتا ہے۔ اپنی مرضی سے کاروبار کر، اپنی مرضی سے کھا مٹی کھا، جو مرضی کر، لیکن جب جوان ہو شادی اپنی مرضی سے نہ کرنا، اپنے ماں باپ کے حکم سے کرنا۔ کورٹ میرج گورنمنٹ کہتی ہے کر لے، لو میرج کر لے، کورٹ میرج کبھی ماں باپ کی زندگی کے اندر نہ کرنا۔ انہوں نے تو اپنے کپڑے اپنے پیٹ سے کپڑا ڈالنا ہی، اٹھانا کوئی نہیں۔ اگر لو میرج کر کے آ گیا خدا کی قسم یہ ایسے گریں گے نہیں، اٹھانے والا کوئی نہ ہوگا۔ اللہ اکبر، کبھی نے ڈیگریڈ نہ کرنا، کبھی بیوی کے آگے کبھی یار کے آگے، اب بس پھر آ گیا خدا کی قسم یار کو کہنا باپ آ گیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ 2 ہیں تو بوڑھے، ان کی بیوی نہیں مانتی، ان کی بیٹی نہیں مانتی، ان کا بیٹا نہیں مانتا، ان کے پوتے دوتے نہیں مانتے، ان کے بھتیجی بانجی نہیں مانتی، لیکن ان کی اللہ ضرور مانتا ہے۔ اللہ اکبر،
فرمایا ماں رو کے دکھا دے خدا کا عرشن یہ لگ جاتا ہے. بچہ روئے، اب بچہ روئے اس کی آنکھ سے آنسو آتا ہے. اگر ماں رو کے دکھائے خدا زمین کو پھاڑ کے زمزم نکال دیتا ہے. میرے محترم دوست بزرگوں، یہ باپ ہے، نمازی ہے اپنی جگہ، بے نمازی خدا اس سے خود ہی حساب لے گا. اللہ اکبر. عبدالحنان سے دعا بعد میں کرانا، پیر تنزیل سے دعا بعد میں کرانا. اللہ اکبر. عبدالمنان سے دعا بعد میں کرانا، سیف الرحمان صاحب سے دعا بعد میں کرانا. اللہ اکبر. پہلے اپنے باپ سے دعا کروانا. پتہ نہیں میرے کرتوتوں کی وجہ سے میری قبول ہی نہ ہو، پتہ نہیں میرے ککرم کی وجہ سے میری قبول ہی نہ ہو. یوں کر کے ہاتھ اٹھا دینا. فرمایا جب باپ یوں کر کے ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ فرماتے بولی نہ، اللہ فرماتے بولی نہ. فرشتوں جلدی جاؤ، اس کے دامن کو بھر دو، اس کی خالی جولی کو بھر دو. جب یہ چٹے بال کر کے یوں کہتا ہے، اس کے آنکھوں، اس کے ہاتھوں کو دیکھ کر میری غیرت کو حیا آنے لگ جاتا ہے. فرشتوں سے بولنے کی ضرورت نہیں. فرمایا باپ جب وہ ہاتھ اٹھا دے اللہ رحمت کے دریاؤں کو پھاڑ دیتا ہے. جب ہاتھ اٹھا دے اللہ آسمان کو پھاڑ دیتا ہے. باپ کی دعا عرشوں پہ جانے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی ہے. میرے بچوں اللہ اکبر. خدمت کرو ماں باپ کی جتنی ہو سکے، خدمت کرو ماں باپ کی. ہم بچپن میں پیر کی لکن میٹی کھیلا کرتے تھے، کبھی چھپا کرتے تھے، کبھی ٹیلو کر دیا کرتے تھے. یہ ماں باپ بھی لکن میٹی کھیلتے ہیں. جب یہ بوڑھے ہو جائے، کھانسی آ گئی، سمجھ لو چھپن چھپائی کھیل رہے ہیں. دو دن بسترے میں پڑے نظر نہ آئے ابا کتنے ہی اٹھا کیوں نہیں، سمجھو چھپن چھپائی کھیل رہے ہیں. اپنے ماں باپ کے قریب ہو انہیں چھپنے نہ دو، ورنہ ایک دن ایسا آئے گا یہ قبروں میں جا کے چھپ جائیں گے، دیواروں میں سر مارو گے یہ نظر نہیں آئے گی. فوت ہو گئے ماں باپ، فتویٰ نہ لگانا. علماء اکرام اگر ماں باپ فوت ہو گئے روزانہ قبرستان جایا کرو. اماں کپڑوں پہ مٹی لگتی تھی، جھاڑا کرتی تھی، آج کے دار پہ مٹی لگ گئی. اللہ اللہ سے دعا کر دے. باپ کے پاس جایا کرو. ابا دنیا کے اندر اگر غلطی ہوتی تھی گم جایا کرتا تھا، انگلی پکڑ کے چلایا کرتا تھا. انگلی پکڑنے والا قبر میں چلا گیا تو انہیں خدا کی رحمت تو موجود ہے. ابا اللہ سے سفارش کر دے خدا کی رحمت میرے پر متوجہ ہو جائے. جوانوں، ماں باپ زندہ ہے، غلطیوں پہ پردے ڈال دیتے ہیں. اگر ماں باپ فوت ہو جائے، محلے میں سے شکایت آئی، ابا نے اماں کو کہہ دیا تیرے پتر نے چند چڑھائی، تو کہہ دے نہیں، تو کہہ دے میں نہیں کہندا، تو کہہ دے میں نہیں کہندی. اللہ اکبر. اسی کشمکش میں وہ غلطی بھول جاتے ہیں. اللہ اکبر. کہتے ہیں نا پترا کوئی نہیں. اگر اللہ اکبر بیٹے کا حوصلہ بڑھانے کے لیے بھرم بچان کوئی گل نہیں، پترم جوان نہ پڑو غلطی ہوندی ہے، ہوگی تے کی ہو سمجھا دیں گے. لیکن ساری رات دکھوں میں پڑے رہتے ہیں. اور میرا لال، ماں باپ کی زندگی میں غلطی ہوگی تو نادانی ہے، مرنے کے بعد غلطی نہ کیا کرو. نبی علیہ السلام نے فرمایا اعمال امت کے پہنچائے جاتے ہیں، ماں باپ کو بتلایا جاتا ہے. اللہ اکبر. تیرا بیٹا تیرے جانے کے بعد قرآن پڑھ رہا ہے، ماں باپ کو بتلایا جاتا ہے. تیرا بیٹا تیرے جانے کے بعد گناہ کر رہا ہے، گناہوں والی زندگی کے اندر آ رہا ہے، تو اس سے تیرے ماں باپ شرمندہ ہوتے ہیں. کہتے اللہ جس نے گھر کے منجے پر ستایا آج قبر کے اندر پیچھا نہیں چھوڑا ہے. اسی طریقے سے بہن بھائیوں کی قدر کرنا. اماں چلی گئی، ابا چلے گئے، یہ میں تمہیں نبی کی سیرت سنا رہا ہوں. اماں چلی گئی، ابا چلے گئے، بہن بوے تیاوے. ایسا کردار دکھانا کہ باپ یاد نہ آئے، وہ بھائی کو کہے تو ہی میرا ابا لگ رہا ہے. بہن عرصے کے بعد گھر آئی کہ ویر اماں یاد آ رہی ہے. ایسا سینے سے لگا کہ ماتھے کا چومنا آتا کہ اللہ اکبر. بہن کہہ دے مجھے بھائی نہیں لگ رہا اس وقت تو میری ماں لگ رہی ہے. ہم تو کتنے بد نصیب نکلے، غیر تو غیر، دشمنوں کے لیے تو کیا ہم نے اپنوں کے لیے دروازے ہی بند کر دیے. ابا مر گیا تھے، تیرا داخلہ بند ہے، کی کرا جب تو میرے گھر آنی ہے لڑائی کرا کے چلی جانی ہے. خدا کی قسم بہن لڑائی نہیں کراتی، بہنیں تو ہاتھ اٹھاتی ہیں. نہیں یقین آتا، آج بہن کو فون کر کے دیکھ لے تو سو جائے گا وہ صبح تک. اللہ اکبر. فون کو چوم چوم کے تیرے لیے دعائیں کرتی رہے گی. میرے پیاروں ایک بہن تھی، دو بھائی تھے. ابا جان فوت ہو گئے، انہیں وصیت لکھنے کا موقع ہی نہ ملا. جاتے ہوئے کہہ گئے، ہاں تین بھائی تھے، جاتے ہوئے کہہ گئے تین نے پتر بن لے آجے تے تین ہوئی تھی دا حصہ دیا دیا جے. باپ کے مرنے کے بعد وہی ایک رسم بہنوں نے معاف کر دیا ہی کوئی نہیں. تینوں بھائی لے دے کے تقسیم ہو گئے. بہن کے مقدر کے اندر وہی آیا جو میرے عزیزو آج کے معاشرے کے اندر آ رہا ہے. کچھ عرصے کے بعد
ایک بھائی کا بیٹا ایسا بیمار ہوا کہ جگر تبدیل کرنے کی ضرورت پڑ گئی، پیسہ کھٹ گیا، ادھر لے لیا ادھر مکان لے لیا۔ ایک بھائی سے رابطہ کیا، ہنس کے بکھاتا یار پہلے دسنا سی میں انہیں مکان لے لیا، مہینے دو ٹھہر جا۔ اس نے کہا 2 مہینے کس نے دیکھے ہیں؟ دوسرے بھائی کو فون کیا، یار تجھے پتہ نہیں بیٹا ڈاکٹر مر رہا ہے، 1 کروڑ روپیہ میں نے جمع کرا دیا، ہاں ہاں دوبارہ فون کرنا میں کسی سے لے دے کے پتہ کرتا ہوں۔ اکیلا کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، کہاں جانے، اب تو موت کا انتظار ہو رہا تھا، کب یہ لال ہمارے سامنے آنکھیں بند کرے۔ اتنی دیر میں دروازے پہ گھنٹی بجی، کون ہے؟ اب وہی تیری اجڑی بہن آئی ہے جسے اجاڑ کے تم نے گھر سے نکالا تھا، نہ کوئی ماتھے پہ بل آیا نہ کوئی شکوایا۔ کمرے میں داخل ہوتے بھائی کو جب بھی ڈال کے گلے سے لگا کے رونے لگ گئی، کہا تجھے نہیں پتا بہن ماں نہیں ہوتی، بہن نہیں ہوتی، ماں کے بعد ماں بن جاتی ہے۔ کبھی ویر کا ماتھا چومے کبھی پیار کرے۔ اللہ اکبر، کہ مجھے خبر ملی، مجھے دکھ اس چیز کا، تیرے پہ درد آیا تو نے دنیا کو سنایا، بہن کو نہیں آزمایا۔ بھابی کہنے لگی تو کڑے چنچڑانے، کہ بھابی یہ بہن بھائیوں کی بات ہے تو میں نے پانی پیا۔ بہن کے لیے بھابی پانی لینے کے لیے گئی، کہ تو میرے لیے کیا کر سکتی ہے؟ کہ بھیا تجھے یاد تھا ماں اپنی زندگی میں اپنی چوڑیاں میرے ہاتھ میں پہنا کے چلی گئی تھی، جب پرار ہوئے تو میں چوڑیاں کی کرنیاں نے، پرا ہنسے گا کہ اللہ چوڑیاں اور میں نے دے دے گا۔ وہ کہنے لگا کیا کرے گی؟ اس ہاتھ سے کلائی سے چوڑیاں اتار کے بھائی کی جولی میں ڈال دی اور اوپر کپڑے کا پلو دامن یوں ڈال دیا۔ کہنے لگی پابی انہوں نے دسی اے بہن پراواں دا معاملہ ہے۔ اللہ اکبر، وہ پانی لے کے آئی، اتنے بہن جا چکی تھی۔ پتہ ہے سائیوال والو دروازے پہ جاتی کیا کہہ کے گئی؟ ویرا ہور سیدے ہون دے کہ میں نے فون کر دینا۔ اللہ اکبر، میرے کول مال کوئی نہیں، میری رگوں میں خون تو ہے، میں خون کی بوتلوں کا سودا کر کر کے اپنے بھتیجے کو بچا لوں گی۔ خدا پاک کی قسم ہے، ایمانداری سے بتا، جب ایسی بہنوں کے پیار کو ہم بازاروں کے اندر رو لیں گے، عدالتوں کے اندر جا جا کے کہیں گے، میں قسم چک کے کہنا میرے پیو دی تھی کوئی نہیں سی، بہن کہتی ہے میرے باپ کو میرے سے علیحدہ مت کر، زمین مانگے لے جا۔ تو کتنا سنگ دل ہو گیا کہ آج تو نے ہمیں بہنیں کہنے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ تیرے سائیوال کے عدالتوں کے اندر ہو رہا ہے، بیوی کو برقع پہنا کے لے کے جا رہے ہیں کہ میری بہن، یہ میری اللہ اکبر، یہ میری بہن ہے، اس نے اپنا حق معاف کر کے مجھے دے دیا ہے۔ جب عدالتوں کا ایسا قانون ہو تو میرے عزیزوں گناہ ہم کریں گے، سزا کسی اور کو مل رہی ہوگی، ورنہ خدا پاک کی قسم اس سزا کی زد کے اندر ان قریب آپ اور میں آنے والے ہیں۔ کس اللہ سے بغاوت، رازق اللہ، مالک اللہ، سوچو کہ وسعتوں کو بڑھانے والا اللہ، بن مانگے کھلانے والا پہنانے والا اللہ۔ ہم نے تو اولاد مانگی تھی، اولاد کا ڈھیر ہی لگا دیا۔ ہم نے تو کپڑے مانگے تھے، فرمایا تو تہمت کے قابل نہیں، میں نے گرمی سردی کے ملبوسات عطا فرما دیے۔ تجھے پتہ ہے میں تیرے سے کتنا پیار کرتا ہوں، تجھے اندازہ ہی کوئی نہیں۔ صبح سے لے کے یار آج میرے یار دا فون نہیں آیا، اگر آ گیا تو 10 کالیں آ گئی، 5 کالیں آ گئی، 5 کالیں۔ اللہ اکبر، جو 5 کالیں کرے اس کی آواز پر اس کی کال پہ فون نہ اٹھائے وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اس کی محبت کا کیا عالم ہوگا جس نے آج کے دن تجھے مجھے 77 مرتبہ فون کیا ہے فجر کی اذان میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، پوری کال، مس کال کوئی نہیں دی، نوٹ رسپونڈنگ کوئی نہیں ہوا، میرے عزیزوں کال ضائع کوئی نہیں ہوئی، سسٹم پہ پرابلم نہ آیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ 17 کالے فجر میں، 15 کالے ظہر میں، 15 کالے عصر میں، 15 کالے مغرب میں، 15 کالے 77 مرتبہ فون کیا، 77 مرتبہ فون نہیں کیا۔ جو 4 مرتبہ فون کرے ناراض ہو جائے اگر کال نہ اٹھائے، وہ 70 مرتبہ فون کرے نہ سنے وہ پھر بھی ناراض نہیں ہو رہا ہے۔ میرے عزیزو اللہ اکبر، فون آیا، پہلی مس کال، یار اس کے پاس جلدی، ہاں یار تو فون کیتا اور نہیں ہاتھ لگ گیا، اچھا یار میں سمجھا، یہ یار کی محبت ہے۔ یار کا فون آیا، پھر فون آیا، پھر 4 مرتبہ، پھر یوں کر کے اللہ اکبر ڈراپ کر دیا، پھر کال، کیا کدھر فون ہے، چھڈ یار، آج ہمارا اللہ کا اور بندے کا تعلق کیسے ہو رہا ہے، اور چھڈ یار، دکان کو دیکھ کے کہہ رہا چھڈ یار، گاہ کی بڑی چلے جاواں گے۔ 10 فون کرے بندہ، کوئی فون نہ سنے، شام کو اس کے دروازے پہ سنا دینے لگ جاتا ہے، یار کی گل ہے، خیر تے بیمار ہیں، میں نے دس کوئی دوائی نہیں میں تینوں لیا کے دینا،
کوئی پریشانی ہے تیرا قرضہ ہے تو میں اتار دیتا ہوں, کوئی مسئلہ تو با میں بتاتا ہوں. واہ میرا مالک, اللہ اکبر. 77 کالیں کی, فون نہ اٹھایا. 78ویں مرتبہ رات کے اندھیرے میں بندے کے دروازے پہ خدا گیا, آسمان دنیا پر آ گیا اور آسے پاسے دائیں بائیں مشرق مغرب شمال جنوب میں منادی کروا دی, جا میرے بندے کے پاس. میں نے 77 مرتبہ فون کیا, یہ کیوں نہیں آیا؟ اسے کہ بیمار ہے تو شفائے دینے کے لیے میں تیرے دروازے پر آ گیا, تنگ دست ہے, قرضے میں ہے, فراغ رزق دینے کے لیے میں تیرے دروازے پر آ گیا, مجبور ہے, میں تیری صحت کو برقرار رکھنے کے لیے تیرے دروازے پر آ گیا. اور میرے یار آپس میں ٹکراتے ہیں. اللہ اکبر, یار اللہ دے بندیا میں تینوں روزانہ فون کرنا, اللہ اکبر تو میرا فون نہیں کیتا, میرا فون میں تو نے اٹینڈ نہیں کیا. لگتا ہے تیری یہ میری یاری ختم ہو گئی, ساڈی یاری سے فرق آ گیا ہے, ساڈی یاری سے کمی آ گئی ہے. اللہ بھی بندے سے کہتے ہیں, بندے لگتے ہیں میری یاری میں کمی آ گئی. ما غرک بربک الکریم, ماں اتنا خیال نہیں کرتی, ابا اتنا خیال نہیں کرتا جتنا ربا خیال کر رہا ہے. پھر بھی بندہ نہ آئے, اللہ کہنے پھر کھا تیری مرضی, یار موجہ کر, میرے ورگا تینوں ملنا کوئی نہیں, لیکن ایک گل کر کے جاواں گا, تو یاری دا حق ادا نہیں کیتا. اللہ بھی کہہ رہے ما لکم لا ترجون للہ وقارا, اے میرے بندے میں نے تو اپنی محبتوں کا حق ادا کیا لیکن تو نے بندگی کا حق ادا نہیں کیا. پیار کتنا کرتا ہے, پھر بھی کتنا پیار کرتا ہے. متقی کی بات نہیں, روزے دار کی بات نہیں, مدینے میں اعتکاف کرنے والے کی بات نہیں, بیت اللہ کے طواف کرنے والے کی بات نہیں, بات عبدالحنان کی نہیں, پیر جی کی نہیں, دارالعلوم اسلامیہ کے اندر پڑھنے والوں کی بات نہیں. عام آدمی جو گناہوں کے اندر لچھڑا ہوا, اس کے چہرے پر زنا بھی, شراب بھی, بیماری بھی, ہر چیز اس کے چہرے پر چیز نظر آ رہی ہے. ان کے ساتھ خدا کا کتنا پیار ہے. 3 اللہ کے ولی حرم کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, ایک کا نام حسن بصری تھا, ایک کا نام مالک بن دینار تھا, ایک کا نام شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ تھا. یہ تینوں اللہ والے بیٹھے ہوئے تھے. توبہ کے اوپر بحث چھڑ گئی کہ بندے کی توبہ کیسے قبول ہوتی ہے. حسن بصری, آپ نے اللہ کو پایا, اس کی محبت کو پایا, آپ نے بڑی بڑی کتابوں کو جو جوڑا کھگولا, بتاؤ آپ نے اس کی رحمت کو کیسے پایا؟ کہ بڑا ہی مہربان ہے, جب بندہ توبہ کرے اسے روکے دکھائے, آنکھ سے آنسو بعد میں نکلتا ہے, پہلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. ہاں شفیق بلخی تو نے کیا پڑھا؟ کہ نہیں, جب بندہ پکی توبہ کر لے گناہ معاف کر دیتا ہے. اللہ اکبر. مالک بن دینار کہنے لگے نہیں, جب بندے کے دعا کرتے کرتے معافی مانگتے رونگٹے کھڑے ہو جائیں, سمجھو سارے گناہ معاف ہو گئے. وہ کہہ رہے آنکھ سے آنسو نکلے گا, یہ کہہ رہے رونگٹے کھڑے ہو گئے, اور یہ کہہ رہے کہ نہیں پکے ارادے کے ساتھ توبہ کر لے. اب 3 رائے ہو گئی, بتاؤ توبہ کیسے قبول ہو؟ آنسو نکلنے سے, رونگٹے کھڑے ہونے سے, یا پکا ارادہ کرنے سے کہ اللہ گناہ نہیں کروں گا؟ اب کس میں کیا فیصلہ ہو؟ حرم کے سائے میں, بیت اللہ کے سائے میں ایک بوڑھی سی عورت بیٹھی ہوئی تھی, بیبے بیٹھی ہوئی تھی, جنہوں بابو بھی کہتا ہے, اور پرانی بڑھڑی بیٹھی ہوئی تھی, پیمند والی چادر کو چاروں طرف سے لپیٹ رکھا تھا. کبھی یوں دیکھے مسکرائے, کبھی زمین پہ دیکھے رو کے دکھائے, کبھی مسکرائے, ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی سے بات کر رہی ہو. حسن بصری رحمت اللہ نے دور سے دیکھا اور کہا رابعہ, اللہ اکبر, رابعہ. سید رابعہ نے یوں کر کے دھیان کیا, ڈونٹ ڈسٹرب می. حسن بصری تجھے کیا ہوا؟ جب بھی میں اپنے رب سے یاری کی ملاقاتیں کرتی ہوں تو درمیان میں خلل پیدا کرتے ہیں, مسئلے تو جانے, مجھے کیوں درمیان کے اندر لے کے آتا ہے؟ تو نے کتابوں سے رب کو پایا, میں نے محبتوں سے رب کو پایا ہے. اللہ میری یاری کچھ اور ہے. انہوں نے کہا پھر جا, ہم کشمکش میں, کتاب کہتی ہیں آنسو نکلیں گے توبہ قبول ہوگی, کتاب کہتی ہے رونگٹے کھڑے ہوں گے تب توبہ قبول ہوگی, کتاب کہتے ہیں بندے کی جذبات کی کیفیت ہوگی تب توبہ قبول ہوگی, کتاب کہتی ہے بندہ پکی توبہ کرے تب توبہ قبول ہوگی. کہہ لیں گے اچھا پھر میں پوچھ کے دس نہیں آ, یوں کر کے آسمان کی طرف بات دیں گی, مسکرائی. کہہ لیں گے اچھا حسن بصری اگر آنسو نہ نکلے تو کیا توبہ قبول نہیں ہوگی؟ حسن بصری رونگٹے نہ کھڑے ہوئے تو کیا توبہ قبول نہیں ہوگی؟ حسن بصری تو نے اندر جھانک کے دیکھا ہے کہ پکی توبہ کی کہ کچی توبہ کی, کہ ہماری چھوڑ وہ کیا کہتا ہے, کہ جاؤ ساہیوال والوں کو پیغام دے دو, چیچا وطنیوں کاڑے والوں کو پیغام دے دو, میرے نبی کے کلمہ پڑھنے والوں کو پیغام دے دو. اتنی دیر کس نے دیکھی؟ میری رحمت تو بندے کے قریب آتی ہے کب؟ جب بندہ اپنے منہ سے کہتا ہے اللہ معاف کر دے, یہ کہنے کے بعد اس کے ہونٹ نہیں جڑتے, اللہ سارے گناہوں کو ہی معاف فرما دیتا. اللہ
بازار والوں، پروڈکٹ کی پہچان بعد میں کراؤ، پہلے بندے کو اللہ کی پہچان کرواؤ۔ لسی کی پہچان ہمارے پاس ہے، سردی میں بھی پینے کو دل کرتا ہے۔ کوک سپرائٹ کی پہچان ہمارے پاس ہے، سردی میں بھی پینے کو دل کرتا ہے۔ مونگ پھلی کی پہچان ہے، سردی میں کھانے کو دل کرتا ہے۔ جس چیز کی پہچان ہے سینے سے لگانے کو دل کرتا ہے، اللہ کی ہمیں پہچان ہی نہیں ہوئی۔ بس ہم نے تو کہا وہ رازق ہے، وہ مالک ہے۔ خدا پاک کی قسم اس کا تعلق کتنا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرا بندہ تل کا کپڑا تیرے سے دور ہے، تیرے رب تیرے کپڑے سے زیادہ بھی تیرے قریب ہے۔ اے میرے بندے تیری آنکھ کا آنسو تیرے سے دور ہے، تیرا رب اس سے بھی زیادہ تیرے قریب ہے۔ اجیب دعوت الداع، کبھی تو نے پیسے کو بلایا، کبھی تو نے ماں کو بلایا، کبھی تو نے باپ کو بلایا۔ کاش ہمیں بھی کبھی بلا لیا ہوتا، کاش ہمیں بھی یاد کر لیا ہوتا۔ مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، سانس بعد میں آئے گا، تیرے رب کی رحمت تیرے دروازے پہ پہلے آ جائے گی۔ بندہ تو گناہگار ہے، تو رحمان ہے مولا، بندوں پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا۔ دامن پھیلا زمین پر اور کہا تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں۔ آواز آئی جھولی تیری تنگ ہے میرے یہاں کمی نہیں، ہم تو مائل مکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسی کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے رد کر دی، الہ العالمین تو نے نیک بھی دکھائے۔ وقت ہے تھوڑی سی بات کر لوں آپ سے بھائی، آخری مراحل کے اندر موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہے اللہ مجھے دنیا کی ہر شے تو نے دکھائی، پتھروں میں کیڑے دکھائے، آج ایک دعا دے کے جاؤں آپ کو یاد کرو گے انشاءاللہ۔ مولانا شفیق الرحمان صاحب درخواست رحمت اللہ علیہ سن 2000 میں مجھے حضرت کی 8 دن جوتی اٹھانے کا موقع ملا۔ حضرت کا بیگ اٹھا کے میں خدمت کیا کر مزدوری کھا چوری کر موجڑے تے کھا کھوسڑے، آج موجڑے پڑھنے ہیں تو جوتے بھی پڑھنے ہیں۔ اللہ والوں کی ادب کرنا سیکھو۔ مولانا شفیق الرحمان صاحب درخواست کی رحمت اللہ علیہ واقعہ سنایا کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ ایک دن کے لیے نظام میرے ہاتھ میں دے دے۔ فرمایا موسیٰ کیا کرے گا، تجھے پتہ ہے میری مخلوق کہاں کہاں ہے، پتھر پر عصا مار۔ موسیٰ علیہ السلام نے یوں کر کے مارا، ایک کیڑا اس کے منہ میں سبز رنگ کا پتا تھا۔ پتہ وہ کیڑا کیا کہہ رہا تھا، سبحان من یرانی سبحان من یسمع کلامی سبحان من یذکرنی ولا ینسانی۔ ہم تجھے بھول گئے تو پتھروں میں بھی یاد کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، اے اللہ رب العالمین اللہ اکبر، ہم تیری آنکھوں سے دور کوئی نہیں، اللہ تو ہمارے کلام کو بھی سن رہا ہے۔ فرمایا موسیٰ اس کیڑے کے ترانے پر، اس کی ادا پر مجھے اتنا پیار آیا، اللہ اکبر۔ میرا نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہہ دے اپنی امت کو، کوئی پریشانیوں میں گھرا ہو، کوئی مصیبتوں میں گھرا ہو، اس کیڑے والی دعا کو 3 مرتبہ پڑھ کے میرے دربار میں ہاتھ اٹھا۔ 3 مرتبہ اللہ نے اپنی ذات کی قسم کھائی، مجھے میری کبریائی کی قسم، مجھے میری قدوسیت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، جو کیڑے کی دعا پڑھ کے دعا مانگے گا میں اس کی دعا کو کبھی رد ہی نہیں فرماؤں گا، اس کی دعا کو قبول فرماؤں گا۔ اندازہ لگا پتھر کے اندر کیڑے کو پتہ ملے، خدا کو اس کی ادا پسند آ جائے، جو اپنے ہونٹوں کو ہلا کر حضور پر درود پڑھے خدا کو کتنی ادا پسند آئے گی۔ راتوں کو اٹھ کے خدا کے قرآن کی تلاوت کرے اللہ کو کتنی ادا پسند آئے گی۔ میرے محترم دوستو بزرگو اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ مجھے کائنات کے اندر وہ دکھا جو کائنات کے اندر سب سے اچھا ہے، اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے وہ دکھا جو کائنات کے اندر سب سے برا ہے۔ موسیٰ کیا کرے گا دیکھ کے، میں اپنے بھید اپنے بندوں کے بندوں کو نہیں دیتا، اللہ دکھا تو صحیح میں تیرا کلیم ہو، کل فلانی بستی میں چلے جانا، فلانا دروازہ بجا دینا، ایک بندہ نکلے گا ہوں ہاں نہیں کرنی، اس سے پوچھنا نہیں کون سا گناہ کرتا ہے، بس اسے دیکھ کے آ جانا، بس وہی سب سے بڑا بد کردار ہے، مجھے روئی زمین پر سب سے برا لگتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام میں ملاقات ہوئی، اوہو اس کی تو شہرت، اس کی تو شہریت، اس کی واہ واہ پورے سہیوال کے اندر ہے، یہ گندا۔ اور میں موسیٰ بولنا کوئی نہیں، چپ کر کے واپس آ جا۔ موسیٰ علیہ السلام آ گئے، ساری رات تڑپتے رہے، موسیٰ آرام کیوں نہیں کرتا، اللہ بس آخری ریکویسٹ ہے کیا، مجھے پتا ہے موسیٰ آخری تو پھر کوئی نہ کوئی مانگے گا، کیا ہے اللہ مجھے بد کردار دکھایا، کوئی نیکوکار تو دکھلا دے جسے سب سے زیادہ تو پسند کرتا ہے۔ صبح گئے تھے فرمایا اسی دروازے پہ کل چلے جانا جہاں بد کردار دیکھ کے آئے۔ موسیٰ علیہ السلام وہیں چلے گئے، دروازہ کھلا تو وہی آدمی آسمان کی جھالا ہی، فرمایا ہاں کل تک تو برا تھا آج ایسا کیسے بن گیا، فرمایا موسیٰ بولنا کوئی نہیں میرے پاس آ میں بتاتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو حضور پہ چلے گئے، اللہ
کل بد کردار تھا، ساری دنیا کے اندر بدترین تھا، آج نیکوکار کیسے بن گیا؟ فرمایا موسیٰ کتنا وقت گزرا تھا؟ 24 گھنٹے۔ شام کو یہی بد کردار اپنے گھر آیا، اس کی بیوی نے اس کے آگے کھانا رکھ دیا، نوالا روٹی کا اس نے بنایا، سالن میں ڈبو کے منہ میں ڈالنے لگا۔ جب اس کا یوں نگاہ اٹھی تو بیوی کے چہرے پہ پڑی، بیوی رو رہی تھی، اپنے آنچل سے آنسوں کو صاف کری۔ انہوں نے کہا تینوں کیا ہویا؟ میرے ہوندیا تو روندی ہے، دس کے دماغ پہ کس نے یوں کیا تجھے؟ کھانا کھا۔ اس نے کہا نہیں جب تک وجہ نہیں بتائے گی نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی بیوی نے اپنا دوپٹہ یوں چھوڑ دیا، اپنے مرد کے آگے ہاتھ جوڑ دیے، ہون تے گناہ چھڑ دے، تیری وجہ سے محلے کی عورتیں مجھے تانا دے رہی ہیں، اب محلے دار مکان چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایسے انسان کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزارتے، ہمارے بچوں پہ اثر پڑے گا۔ اے موسیٰ اس عورت کی بات کا، اپنی بیوی کی بات کا اس پہ اتنا اثر ہوا، روٹی کا ٹکڑا منہ میں نہیں گیا، روٹی کا ٹکڑا یہ ہاتھ میں تھا۔ جب اس کی بیوی نے اسے رو کے دکھایا اور محلے کا تانا سنایا، موسیٰ وہ اندر شرمندہ ہو گیا۔ وہ بڑا جرت مند تھا، بیوی کے آگے کیسے جھکتا؟ لقمہ یوں ہاتھ میں تھا، اس کی آنکھ کے اندر شرمندگی کا آنسو آیا، اس نے آنسو بیوی سے چھپا لیا اور یوں کر کے منہ کر لیا اور پچھلی طرف منہ کر کے یوں مجھے دیکھنے لگ گیا کہ اللہ اب تو بیویوں کے تانے مل گئے، اللہ اس پہلوان کو عورتوں کے تانے مل گئے، اللہ لوگوں کے تانے ملے تو میری بھی بس ہو گئی، ربا ایک مرتبہ معاف کر دے۔ فرمایا موسیٰ مجھے اتنا پیار آیا، میں نے اس کی گردن گھومنے سے پہلے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ میرے عزیزوں مجھے بتاؤ تو صحیح اس رب سے دوری کیوں؟ خدا کی قسم عرض کرتا ہوں سائیوال کے غیور مسلمانوں، 24 گھنٹے اپنے مرضی کے مطابق گزار، 5 منٹ رات کو مصلی پر وضو کر کے بیٹھ کے اللہ سے تھوڑی سی ملاقات کر لیا کر کہ دامن دنیا کے آگے پھیلائے گا خالی آئے گا، رب کے آگے خالی لے جا دامن بھرا ہوا پائے گا۔ ہاتھ جوڑتا ہوں اپنے بچوں کو پہچان مصلی کی کرواؤ، ہاتھ جوڑتا ہوں اپنے بچوں کو پہچان قرآن کی کرواؤ۔ خدا پاک کی قسم یہ قرآن کے وارث بیٹھے ہیں، اگر بھوکے مرتے یہ روڈوں پہ تمہیں بھیک مانگتے نظر آتے، خدا پاک کی قسم اللہ نے ان کے لباس بھی چٹے بنا دیے، کردار بھی چٹے بنا دیے۔ کیسے ہو سکتا ہے جو قرآن کا ہو جائے قرآن اسے ذلیل کرے؟ نہ خدا پاک کی قسم آپ کو ایک دعوت فکر دے کے جا رہا ہوں میرے بھائیو، 2 کام کرنے نہ چھوڑنا، یہ فقیر کے آپ جملے اپنے پلے لے کے جانا، پتہ نہیں دوبارہ زندگی میں موقع ملے یا نہ ملے، 2 باتوں پر عمل کرنا، وعدہ دے کے جانا، ایک یہ نماز کا سجدہ نہ چھوڑنا، خواہ کسی حالت میں ہو، صحت میں ہو، بیمار میں ہو، سفر میں ہو، رب العالمین کی قسم ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ مسجد نہیں ملتی جہاں نماز پڑھ وہیں اللہ کی ذات تجھے نظر آئے گی، ایک کام۔ دوسرا کام روزانہ قرآن پاک کی تلاوت۔ ہائے رے بد نصیبی، ہائے رے بد نصیبی، ہائے رے بد نصیبی، جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ تو پڑھتے نہیں، قرآن کے حافظوں نے بھی قرآن پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ مولانا رمضان المبارک میں ماں باپ موٹے موٹے آنسر ہوتے ہیں، تینے اس لیے قرآن پڑھایا سی جس میں ساڈا پتر تراویح پڑھائے گا۔ خدا کے واسطے اپنے ماں باپ کے احساسات کو مجروح نہ کرو۔ میرے بچوں اللہ اکبر، اگر قرآن بھول کے وظیفہ دے کے جاتا ہوں کام آئے گا۔ جن بچوں کا ذہن کند ذہن ہو جائے، پڑھے بھی انہیں یاد نہ ہو، ان کے والدین کو چاہیے، پر والدین کو لے آئیے کتوں؟ والدین کو چاہیے اماں ہو یا ابا، جمعرات کا دن ہے، سنو جمعرات کا دن ہے، فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے سے پہلے 11 مرتبہ درود شریف پہلے اور 11 مرتبہ درود شریف بعد میں، اور درمیان میں بسم اللہ کے ساتھ 100 مرتبہ الحمد شریف پڑھے، اور ہر الحمد شریف کے ساتھ ختم پہ آمین کہے۔ 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد پانی کے گلاس پہ پھونک مار دے۔ یہ سورہ فاتحہ ایسی برکت والی ہے، خدا کی قسم بچے کے حلق کے اندر اترے گی، اللہ بھولا ہوا سبق اسے یاد کرائے گا۔ اب سورہ فاتحہ کے بارے میں سن لو، علماء کرام تائید فرمائیں گے، رحمت والے نبی مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک زوردار دھماکہ ہوا، صحابہ ہل گئے، آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، جبرائیل مسکراتے ہوئے آئے، یا رسول اللہ دھماکہ سنا؟ ہاں کملی والے پریشان نہ ہو، آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا۔ کملی والے قرآن کی آیتیں تو پہلے بہت لے کے آیا، لیکن آج قرآن کی آیتوں میں سورہ فاتحہ لے کے آیا۔ کملی والے جب میں زمین پہ لا رہا تھا، اللہ نے جنت کے 8 دروازے کھول دیے، 7 جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا تھا۔ اللہ اکبر، ملائکہ کے ساتھ سورت لے کے آیا، آپ بھی پڑھ لو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا سورت؟ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ
للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ کملی والے اپنی امت کو پیغام دے دے، اللہ کہہ رہا ہے جو زندگی کے اندر ایک مرتبہ سورت کو پڑھے گا قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس امت کو تو ہر نماز میں سورہ فاتحہ ملی، اسے تو وظیفہ نماز کا ملا۔ جن کے خود ذہن ہو گئے اپنے بچوں کو پڑھائیے۔ جو حرم کے اندر شیخ ناصر بیٹھے تھے، میں نے کہا میرا بچہ پڑھتا بچے ساتھ تھے، الحمدللہ سال میں 2-3 مرتبہ جاتے، بچے ساتھ تھے، میں شوق ہی میں یہی ہے بچے، میں نے کہا ذرا یہ بچہ پڑھتا ذرا پٹری سے اتر رہا ہے، کہنے لگے لو اس کا بھی حل آپ کو بتاتا ہوں، بتا دو بھائی عمل کرو گے؟ اولاد بگڑ جائے، دنیا کی تعلیم اور دین کی تعلیم میں بچے کامیاب نہ ہو، کہنا نہ مانے، 2 رکعت صلاۃ الاصلاح کیا پڑھیں گے؟ 2 رکعت صلاۃ الاصلاح، جیسے صلاۃ الحاجت پڑھتے ہیں، صلاۃ الاستخارہ۔ انہوں نے سیدنا صدیق اکبر کے خاندان سے بزرگ نے کہا، فرمایا 2 رکعت صلاۃ الاصلاح پڑھ لیجئے، جو بھی صورت کے ساتھ صورت ملائے پڑھ لیجئے، سلام پھیرنے کے بعد 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجئے، اور پانی پر دم کر کے بچے کو 5-6 دن مسلسل پلا دیجئے، انشاءاللہ اس قرآن کی برکت سے بچہ تابعدار ہو جائے گا، نافرمانی سے فرما بردار ہو جائے گا۔ اب یہ سورہ اخلاص ہے کیا؟ ابو ذر رضی اللہ تعالی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضور کے قدموں میں بیٹھے، اچانک جبرائیل علیہ السلام آ گئے، یا رسول اللہ، جی یہ ابو ذر ہے نا؟ آپ نے فرمایا ہاں ابو ذر ہے۔ اے جبرائیل تو اسے کیسے جانتا ہے؟ اب ہنسے، کہنے لگے یا رسول اللہ اسے زمین والے اتنا نہیں جانتے جتنا آسمان والے جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیوں، وجہ کیا؟ کہ قرآن کریم میں سورہ اخلاص ہے، قل هو اللہ احد اللہ، پڑھ لو ذرا پڑھ لو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ جب یہ ابو ذر زمین پر قرآن کی تلاوت کرتا ہے اللہ کو اتنا پسند آتا ہے، اللہ سارے آسمان کے فرشتوں کو اس کی تلاوت سناتا ہے، اسے سورہ اخلاص سے پیار ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ میرے بھائیوں قرآن پڑھنا آتا ہے پڑھیں، نہیں پڑھنا آتا قرآن پاک روزانہ وضو کر لے، کسی وقت بھی، رات کو دن میں فارغ ہو، وضو کرنے کے بعد قرآن پاک ہاتھ میں لے لیں، کھول لیں، ایک صفحے پہ بوسا، دوسرا بوسا سینے سے لگا کے اللہ کو تھوڑی رونے والی شکل بنا کے دکھا دیں، اللہ تو نے مجھے انگریزی پڑھا دی، اللہ مجھے میتھ پڑھا دی، فزکس کیمسٹری پڑھا دی، کتنا بد نصیب نکلا تیرا قرآن نہ پڑھ سکا۔ یا اللہ اگر 6 سال کے بچے کے سینے کو قرآن کا صندوق بناتا ہے، اللہ اس بوڑھے کو بھی قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اگر اس نے کرم کر دیا بڑھاپے میں قرآن پڑھا دے گا، ورنہ موت آ گئی قیامت کے دن قرآن کے خادموں میں ضرور اللہ ہمارا حشر فرمائے گا۔ اب دو چیزوں کی نیت کرو کہ انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں گے، کہو انشاءاللہ، قرآن پاک کی تلاوت روزانہ کریں گے بھی اور زیارت بھی کریں گے، کہو انشاءاللہ، پکا اللہ سے وعدہ، شب جمعہ کی رات قبولیت کا وقت پکا وعدہ۔ ایک تشکیلہ حضرات سے اور لے لوں، ناراض نہ ہونا ہے تو یہ 4 ہی بال آج میرے عزیز نیت کر لو، یہاں چھری چلے گی آج کے بعد، یہاں اس طرح نہیں چلے گا، مذاق نہ کرنا، ایک دوسرے کی طرف ہنس کے بھی نہ دیکھنا، قبولیت کا وقت ہے۔ اگر میں کہوں داڑھی کا ارادہ کرو، ہنس کے ایک دوسرے کو ٹونگے نہ مارنا، یہ بندوں کے کہے سے توفیق نہیں ملتی، اللہ کے کرم سے ملتی ہے۔ خدا پاک کی قسم، مولانا ظفر احمد قاسم خالد بن ولید ٹھی موڑ والے فوت ہو گئے، بہت بڑے اکابروں میں گزرے، نبی کی حدیث پھر پڑھا کرتے تھے۔ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں جو بندہ حضور کی سنت کو سجانے کا ارادہ کرتا ہے، فرشتے اس کا نام لے کے حضور کے روزے میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی امت نے داڑھی سجانے کا ارادہ کیا، کملی والے خوش ہو کے پوچھتے اس کا نام کیا ہے، اس کے باپ کا نام کیا ہے، جب بتایا جاتا ہے تو آمنہ کا لال روز انور میں اس کا نام لے لے کے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرنے لگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، نبی کی دعا، اللہ کی عطا، فرشتوں کی مبارکباد ان 4 بالوں پر رکھنی ہے، پوری رکھنی، چھوٹی نہیں کرانی، بیبی کٹ نہیں کرانا، سٹائل نہیں بنانے، داڑھی مصنون، تینوں طرف سے ایک مٹھیے، بال مٹھی سے مٹھیے، تینوں طرف سے ایک مٹھ، یہ سنت محمد رسول اللہ کہ اس کا مٹھی برابر ہونی چاہیے، زیادہ رکھے گا نفاست ہے، برکت ہے، ورنہ کم سے کم اتنی ہونی چاہیے۔ اگر دل کے اندر ہے تو میں نہیں کہتا کھڑے ہو، میں نہیں کہتا بیٹھو، لیکن اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ جو حضور کی سنت کو سجانے کا ارادہ کرے، جو آج بھی ہمام والے کو ٹائم دے کے آئے کہ سویرے 7 بجے پہلا میرا نمبر ہے، اب جا کے فون کر دے بھائی
بھائی اللہ اکبر نمبر تو آئیں گے لیکن نمبر والا موت آ جائے گی، کبھی تیری دکان پہ نہیں آئے گا۔ ہے کوئی اللہ کا بندہ جو سچے دل سے چل اللہ کی محبت میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ کے طریقے کی کوئی خاطر اپنی قربانی دے اور کہ انشاءاللہ میں آج کے بعد داڑھی نہیں کٹاؤں گا؟ ہے کوئی اللہ کا بندہ؟ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، سلامت رہو سلامت رہو سلامت۔ جس کے بالکل چہرے پہ نہیں وہ کھڑا ہو کے دکھا دے میں غلام رسول ہوں، انشاءاللہ آج کے بعد میں کمبو نہیں رہوں گا، آج کے بعد میں پٹھان نہیں، میں محمد کا غلام بن کے دکھاؤں گا۔ کون ہے جو اٹھ کے کھڑا ہو کے کہ انشاءاللہ میں آج کے بعد داڑھی نہیں کٹاؤں گا؟ نیت کر لو، خدا کی قسم نیت میں خیر ہے۔ اٹھو ماشاءاللہ، بیٹھنا نہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پکی داڑھی پکی سنت کے مطابق، پکی داڑھی پکی بیٹا سنت، ہاں جی پکی میرے بھائی، انشاءاللہ پوری سنت کے مطابق رکھیں گے۔ اور کون؟ ماشاءاللہ اور کون؟ اللہ کرے جو بیٹھے ہیں اللہ ان سے بھی راضی ہو جائے اور انہیں بھی سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ توبہ کے کلمات پڑھ لو، پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اب میرے ساتھ مل کے گو، یا اللہ میری توبہ تمام گناہوں سے، کفر سے، شرک سے، بدعات سے، رسومات سے، ماں باپ کی نافرمانی سے، نمازوں کے چھوڑنے سے، بڑوں کی بے ادبی سے، سود سے، جھوٹ سے، وعدہ خلافی سے، بدنگاہی سے، زبان درازی سے، بد کلامی سے اور سارے گناہوں سے 3 مرتبہ کو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر پیارو کہہ دیجئے یا اللہ میری توبہ۔ شک نہ کرنا غیور اسلامیہ دارالعلوم اسلامیہ میں آنے والوں، اگر تم نے سچے دل سے معافی مانگی تو اس کریم نے بھی سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ کوئی نہ بولنا پیر جی، کوئی نہ کوئی یہاں ایسا بیٹھا ہوا ہے، اب مجھے نہیں پتا چھوٹوں میں یا بڑوں میں، مجھے نہیں پتا کیا سونڈ والا کیوں نہ ہو، مجھے نہیں پتا کوئی رکشے والا کیوں نہ ہو، مجھے نہیں پتا جو آدھا سو رہا آدھا جاگ رہا ہو، مجھے نہیں پتا مسجد کے ریڑے میں کوئی سو رہا ہو، مجھے نہیں پتا میرا عزیزو اشتہار لگانے والا اشتہار لگا کے چلا گیا، تقریر کرنے والا، بیان کرنے والا، نعت پڑھنے والا پڑھ کے چلا گیا۔ کوئی تو ایسا ہے، کوئی تو ایسا ہے تیرے میرے کہنے پر اللہ نے گناہوں کو معاف فرما دیا، اس کی طلب پر اللہ نے سب کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا۔ آخری گزارش کر کے جا رہا ہوں، پتہ نہیں تمہارا اجتماع ہے کہ نہیں ہے، اگر ہے تو چلے جانا، ورنہ ایک میلہ لگا ہوا ہے جس میں لکی رانی سرکس نہیں ہے، جس میں موت کا کنواں نہیں ہے، جس میں چیتوں کی لڑائی نہیں ہے، جس میں خرگوش کتے کی لڑائی نہیں ہے۔ خدا کی قسم میدان سج گیا ہے، کچھ لوگ اس دھرتی پر ایسے جگہ آ کے اکٹھے ہو گئے جو آسمان کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں، زمین کے بچھونے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی راتیں سجدوں میں گزر رہی ہیں، ان کے قیام قرآن کی تلاوت میں گزر رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں تسبیح کے دانے۔ میرے عزیزو اللہ اکبر، تمہارے سے برے والا دور کوئی نہیں۔ یہ ایک مرد قلندر رہتا تھا جس نے مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر موت کی بیعت کر لی تھی، 1952 کے اندر موت کی بیعت کی تھی، یا ہم زندہ رہیں گے یا اللہ کا دین زندہ رہے گا۔ اس کا نام حاجی عبدالوہاب صاحب رحمت اللہ علیہ تھا۔ ان کے خادم خاص کہنے لگے، ایک دن رات کو مصلے پر بچوں کی طرح بلک بلک کے رو رہے تھے کہ اللہ میرے پاس اولاد کوئی نہیں، میں تیرے سے اولاد نہیں مانگتا، یا اللہ میں تیرے سے مکان نہیں مانگتا، اللہ میں 2 چیزیں مانگتا ہوں، ایک نبی والا غم مجھے دے دے، ایک نبی والی فکر مجھے دے دے۔ غم یہ تھا یہ امت جہنم میں کیوں جا رہی ہے، فکر یہ تھی کہ سارے جہنم سے بچ کے تیرے قدموں میں آ کے جنت میں جانے والے بن جائیں۔ خدا پاک کی قسم اس نے بھی وعدہ کیا، عبدالوہاب تجھے امت کا غم تو دوں گا، رہتی دنیا تک تیرے نام کو زندہ رکھوں گا۔ عبدالوہاب تیرا بچہ کوئی نہیں، نسل چلائے گا، امت ایسی تیار کر دوں گا جو اپنی دعاؤں میں چلے 4 مہینے لگائے گی۔ عبدالوہاب تیری کارگزاریوں کو، تیرے بیانات کو یاد رکھے گی۔ میرے عزیزو آج بھی نام روشن ہے، خدا پاک کی قسم خدا بسانے میں نسلوں کا محتاج نہیں، عقلوں کا محتاج نہیں۔ تھا یتیم، ساری انسانیت کا رہبر بنا دیا،
کون ہے؟ اللہ اکبر، جو اپنے باپ سے ملنے ماں کے ساتھ گئے تھے، ماں بھی چھوڑ گئی، دادے عبد المطلب نے چہرہ پکڑا حضور رحمت دو عالم کا، کہ اللہ ادھر گیا ماں چلی گئی، ادھر گیا ابا چلا گیا، اللہ میرا بھی پتہ کوئی نہیں، بوڑھا ہو گیا، 108 سال کی عمر ہو گئی، اللہ محمد کو تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا یتیم چھوڑ کے جا رہے، در یتیم نہ بنا دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کرنا، بے سہارا چھوڑ کے جا رہے، دنیا کا سہارا نہ بنا دوں تو میں اس کا خدا کوئی نہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے مصلی پر بیٹھنے کی عادت ڈالیے، اور ایک بات، ہاتھ اٹھانے کی عادت ڈالیے، ہاتھ اٹھا بس، اور دعا بھی یوں کر کے ہاتھ اٹھے ہو کندھوں تک، اور سر آپ کا جھکاؤ سینے تک، ایسے شرمندہ ہو، اور آنکھ سے آنسو ایسے نکلے جیسا بچہ ماں کے آگے رو کے دکھاتا ہے، شرمندہ ہو کے۔ دعا بندوں کی طرف سے اللہ کا اکرام ہے۔ جب یوں کر کے بیٹھا ہوتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اللہ دیکھ تو صحیح کیسے بیٹھا ہوا ہے، ربا دے دینا۔ آج یہ 60 سال کا یہ بوڑھا عبد الحنان جھوٹا 40 سال 50-55 سال کا رو کے دکھا رہا ہے، یہ اللہ کا اکرام ہے۔ جو دعا اوپر جاتی ہے انسان کے آنسو نکلتے ہیں، یہ اللہ کی رحمت کو پانی اور رسی ڈول کی طرح کھینچ کے زمین کے اوپر لے آتے ہیں۔ یہ پلکیں بھی قیامت کے گواہ بن جائیں گی۔ اور میں نہیں کہتا زیادہ رو، میں نہیں کہتا تھوڑا رو، اتنا رو لیا کر جتنی کہ برک کا بال گیلا ہو جائے، قیامت کے لیے بال بھی اللہ کے دربار میں تیری محبت کی گواہی دے دے گا۔ پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ ختم نبوت کی چوکیداری کرتے رہیں گے کوئی انشاءاللہ، ناموس صحابہ کی چوکیداری دفاع صحابہ کرتے رہیں گے کوئی انشاءاللہ، تبلیغ میں مال جان لگائیں گے کوئی انشاءاللہ۔ صبح جمعۃ المبارک ہے، ارادے تو پہلے ہی ہوں گے، بستر تو پہلے بدھو گے۔ میرے ذہن بتاؤ اللہ کے راستے میں کل کون 3 دن لگانے کا ارادہ کرتا ہے کہ انشاءاللہ مجھے اللہ توفیق دے میں سروجہ لگاؤں گا، اللہ مال جان میں زندگیوں کے اندر برکت عطا فرمائے۔ رہی دارالعلوم اسلامیہ، میرے بھائی مجھے اتنا اس کا تعارف کوئی نہیں، لیکن نام میں نے اس کا بڑی مرتبہ سنا ہے، یہ ادارہ ہے، آپ کے بچے الحمدللہ قرآن کے وارث، دین کے وارث بنتے ہیں، بچیوں کے لیے بھی ہے میرے بھائی، اگر نہیں ہے تو شاخیں تو ہوگی کہیں نہ کہیں، اور ان کے لیے دعا تو ہوگی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، میں چندہ نہیں مانگتا، لیکن جب چندے کا سیزن ہو، کماد کا، کھاد کا، کپاس کا، آلو کا، پیاز کا، تو ہر ادارے کے ساتھ اس ادارے کو بھی اپنے نظروں میں رکھا کریں۔ خدا پاک کی قسم آپ کا دین آئے گا نہیں جائے گا، حقداروں تک لگے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وصراطا مستقيما وقلبا منورا وقلبا خاشعا وعلما نافعا ورزقا حلالا طيبا وإحسانا وتوفيقا وأجرا عظيما وبدنا صابرا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا مقبولا ودعاء مستجابا ولقاء الله نصيبا وجنة فردوسا ونعيما مقيما وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار رب زدني علما والحقني بالصالحين۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما، رحم کا، فضل کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما، نبی والی تڑپ، نبی والا غم، نبی والی فکر نصیب فرما۔ دین مٹے دکھایا ہے، دین پھلتا پھولتا دکھا دے۔ اے اللہ دین کو آباد کرنے کی اور سارے عالم تک اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ ذریعے کے طور پر ہمیں ہماری اولاد کو، صلاحیتوں کو، کاروبار کو، مال کو، جان کو اللہ دین کے پھیل جانے کے لیے قبول فرما لے۔ اے اللہ مرتے دم تک خیر کے کاموں میں لگے رہنا ہے اور کرتے کرتے مرنا ہے۔ اللہ اس ترتیب سے زندگی نصیب فرما دے۔ اے اللہ جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تمام کی مغفرت فرما۔ یا جتنے حاضرین غائبین میں مرد عورتوں میں اللہ ان کے وارثان میں جو فوت ہوئے ہیں تمام کی مغفرت فرما کر جنت الفردوس نصیب فرما۔ یا اللہ بیماری بھی آپ کی نعمت ہے اور شفا بھی آپ کی نعمت ہے، آپ کے بندے اس قابل نہیں ہیں کہ آپ کی ہر نعمت برداشت کر سکیں۔ اے اللہ بیماری والی نعمت کو شفا والی نعمت میں تبدیل فرما۔ اے اللہ بچھڑے ہوں کو ملا دے، اے اللہ روتے ہوں کو ہنسا دے، اے اللہ بے گھروں کو گھر نصیب فرما دے، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما،
بچے بچیاں جوان ہیں، رشتوں کی ترتیب نہیں بنی، غیر سے انتظام فرما، اچھے گھرانوں کا انتخاب فرما۔ اے اللہ جو بہویں بن کے چلی گئی یا بہویں بن کے دلہن بن کے آ گئیں، اے اللہ ان کی زندگی میں اخلاق کردار نکھار پیدا فرما، ان کی گود کو آباد فرما، ان گھرانوں کی ضرورت کو پورا فرما دے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما، اسرائیل اور پوری دنیا کے مقابلے میں اسلام کو فتح نصیب فرما۔ اے اللہ رائمنڈ کے اجتماع جو آج سے شروع ہوا، اے اللہ اب سے لے کر دعا تک، اگلے اجتماع اور دعا تک جو دعائیں ہوں گی ان دعاؤں میں اللہ ہمیں شامل فرما لے، امت کی خیر کا جذبہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہر کچے پکے مکان میں نماز کا سجدے، قرآن کی تلاوت زندہ فرما دے، یہ رونقوں سے ہمارے گھروں کو مزین فرما دے۔ حضرت مولانا تنویر الرحمان شاہ صاحب، اے اللہ ان سے جن حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا تھا، کہا ہے یا کہنا چاہتے تھے، اے اللہ سب کی دلی حاجات کو پورا فرما دے۔ اے اللہ مہنگائی کا مسئلہ ہے، ہمارے اعمال درست فرما دے، آپ راضی ہو جائیں گے، مہنگائی اللہ ختم ہو جائے گی۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ آپ ناراض ہیں، اے اللہ ناراض ہیں تو ہم سے اللہ تیرے دربار میں معافی مانگتے ہیں، اور جو معافی مانگی اسے قبول فرما کر ہم سے صلح فرما لے، زندگی اسلام پر، خاتمہ ایمان پر عطا فرما، مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، شہادت کی موت عطا فرما، مدینہ شریف میں قبر نصیب فرما، قیامت کے دن حضور کی شفاعت عطا فرما، آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر نصیب فرما، آپ کی معیت و رفاقت میں جنت الفردوس عطا فرما، شفاعت نصیب فرما، حوض کوثر کا جام نصیب فرما، جب تک اللہ زندہ ہے ہر سال حرمین کی حاضری نصیب فرما، مکہ مدینے کی فضاؤں اور بہاریں ہمارا مقدر فرما، اللہ نسلوں میں عقلوں میں دین زندہ فرما، جن بچوں کے سر پہ دستار سجی اللہ انہیں قرآن کا شدائی بنا دے، آج کے قرآن عامل حامل قرآن بنا دے، قاری قرآن بنا دے، اے اللہ اس کے حلال حرام پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ دارالعلوم کے ساتھ جتنے احباب خیر کے کاموں میں وابستہ ہیں، اے اللہ تو ان کی ضروریات کو خیر سے پورا فرما دے، کسی کی محتاجگی نہ اپنی محتاجگی نصیب فرما۔ پھر سیف الرحمان صاحب، عبد المنان صاحب، تنویر الرحمان صاحب، اے اللہ جتنے انتظامات کرنے میں، اللہ تعاون کرنے میں جنہوں نے جیسا حصہ لیا قبول فرما۔ اے اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما، انتظامیہ اور جتنے ادارے ہیں ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کوشاں، اور جنہوں نے آج کے جلسہ میں اجازت دی اور سیکورٹی کے لیے سیکورٹی فراہم کی، اے اللہ تو سب کو جزائے خیر عطا فرما، جو مانگا ہے عطا فرما، جو نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما۔ سفر حضر میں اب لوگ یہاں سے اپنے گھروں کو جائیں گے، تجھے راضی کر کے جائیں گے، ناراضگی سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ سواروں کی سواری کی دھند کے موسم سے، روڈ ایکسیڈنٹ سے، حالات کے بگڑ جانے سے، پریشانی کے آنے سے، اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے لطف و کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔